1937 में जो नक्शा निकाला गया था उसमें मेजॉरिटी का इलाका अरबों को दिया गया था, फलस्तीनियों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। जब किसी की जमीन के ऊपर बाहर से लाके आप लोगों को सेटल करेंगे तो वहां के लोग सर रेजिस्ट तो करेंगे ना। उनका पूरा इलाका जो है वो एक खंडर बन चुका है। ये वाकया 6 अक्टूबर को नहीं हुआ था। जिस रेडिकलिज्म के आप भी खिलाफ हैं, मैं भी खिलाफ हूँ, वो तो पैदा होती ही उस वक्त है जब इतनी बड़ी नाइंसाफी करेंगे। मैं वेस्ट बैंक का पूरा दौरा किया है, वहां पे शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। ये जो जूइश सेटलर्स हैं जो कि बाकायदा तौर पे एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, इसराइली मेन स्ट्रीम नहीं है वो लोग, और वो जो लेजिटिमेट फ्रीडम स्ट्रगल होती है उसको वो सबवर्ट करते हैं, हाईजैक करते हैं। ये सिर्फ हमास ने नहीं किया, और जब तक ईरान और अमेरिका का तनाजा नहीं होता हल, तब तक ईरान ये सारे इश्यूज को एक्सप्लॉइट करता रहेगा अपने मफादात के लिए। इसी करैक्टर के साथ तालिबान अमेरिका के दोस्त थे, फिर उसी करैक्टर के साथ जब उनसे लड़ने लगे तो वो टेररिस्ट। रियासतें दहशत फैलाती जरूर हैं, तारीख में हमने देखा है और अब भी हो रहा है। इसराइल जो है दहशत फैला रहा है, लेकिन उसको अगर मैं दहशतगर्द कह दूंगा तो फिर मैं लैंग्वेज को बहुत ही प्रागंदा कर रहा हूँ। अमेरिका अपनी सारी तवानाई मशरिक वस्ता में तो नहीं लगा सकता ना। वीक ही जो है वो रेजिस्ट करेगा। जब वो रेजिस्ट करेगा तो जाहिर है जिसके पास पावर है वो उसको जो चाहे उस रेजिस्टेंस को नाम दे, इंसर्जेंट कह रहे, उसको दहशतगर्द कह दे। सबको पता है कि हमास को आप पूरी तरीके से उसका कला कमा नहीं कर सकते, तो जाहिर है फिर जिसके पास होश ज्यादा होता है, सलाहियत ज्यादा होती है, वो जंग जीत जाता है। मुझे लगता है कि इन्होंने रफा पे हमला करना ही करना है। ये जंग नहीं चल सकती ज्यादा देर, और उसकी एक बुनियादी वजह है क्योंकि अगर सेटलमेंट्स खत्म नहीं होती तो उनको आजादी दे भी दें तो उसका फायदा तो कोई भी नहीं होगा। अगर मसले का हल नहीं होना फिर सेटलमेंट्स बरकरार रह सकती हैं, लेकिन फिर आप मजीद जंग के लिए भी तैयार हो जाए। आपको लगता है कि अमेरिका वाकई इस मसले का हल चाहता है, या फिर कुछ लोगों के ख्याल में जैसे है कि ये उसका जेम्स टाउन है? आलमी फिजा ऐसे नहज पे पहुंच चुकी है कि अब हल की जानिब का जो पैथवे है उसकी तरफ जा रहे हैं। अमेरिका के जो नौजवान है, चाहे वो लेफ्ट पे हैं या राइट पे हैं, वो चाहते हैं कि अमेरिका के वसाइल जो है वो अमेरिका के ऊपर ज्यादा खर्च किए जाए। रूस जो है अमेरिका के बाद सबसे बड़ी जंगी कुव्वत है जिसका अपना एक इंडस्ट्रियल बेस है। सदर ज़ेलेंस्की भी उस दिन जो है यही कहेंगे कि आप बताओ कहाँ साइन करना है। रशिया भी तो मगरिब का हिस्सा है ना, सिविलाइजेशनली यूरोपियन सिविलाइजेशन है। अमेरिका कितनी बड़ी ताकत है, लेकिन मेक्सिको से ड्रग स्मगलिंग नहीं रोक पा रहा। गजा इसराइल कॉन्फ्लिक्ट, मिडल ईस्ट क्राइसिस जो है इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। जिस तरह इसराइल अंधाधुंध गजा पर बमबारी करता जा रहा है, इस मामले ने अमेरिकन इलेक्शंस तक को मुतासिर करना शुरू कर दिया है। इस इशू पर हम मुख्तलिफुल ख्याल लोगों को आपके सामने लाते रहते हैं ताकि हर एंगल से पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपके सामने आए। आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर कामरान बुखारी। इन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर से पीएचडी की डिग्री हासिल की और आजकल ये न्यू लाइन्स इंस्टीट्यूट में सीनियर डायरेक्टर हैं और इस इदारे के फाउंडर्स में से भी हैं। ये इदारा एक अमरीकी इदारा है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फॉरेन पॉलिसी और जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर काम करता है। डॉक्टर कामरान बुखारी स्पेशली यूरेशियन इश्यूज़ पर और मिडल ईस्ट पर एक अथॉरिटी रखते हैं। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह मिडल ईस्ट का क्राइसिस और ईस्ट यूरोप का क्राइसिस दुनिया को बदल रहा है। अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इस वक्त मिडल ईस्ट और ईस्ट यूरोप में जो दो तनाज़ात चल रहे हैं, गजा इसराइल और यूक्रेन रशिया, इनको आप एक छोटी मोटी लड़ाइयों के तौर पर देखते हैं या उन लड़ाइयों के तौर पर देख रहे हैं जो कि फॉल्ट लाइंस हैं और अब बुरी तरह ये फट पड़ी हैं और दुनिया को एक बड़े भंवर की तरफ लेके जा रही हैं? आप इन दोनों वाक़यात को इस तरह देखते हैं? जी शुक्रिया फैसल। देखें, ये तो कहना मुश्किल होगा कि वो किसी भंवर की तरफ लेके जा रही हैं बहुत बड़े, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि ये इस वक्त की दो बड़ी फॉल्ट लाइंस हैं। और मेरे नज़दीक यूक्रेन तो शायद एक थिएटर है बजाते खुद और एक फॉल्ट लाइन भी है, लेकिन गजा के अंदर जो जंग हो रही है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वहाँ पे बेपनाह जो है वो मासूम लोगों की जानें गई हैं। लोग उससे बड़ी बड़ी तादाद में बेघर हुए हैं, तबाही हुई है, बर्बादी हुई है, लेकिन वो एक मैदान जंग है, एक बड़ी जंग का, और वो जंग जो है इसराइल और ईरान के दरमियान है। अच्छा। और वो इसराइल और ईरान के दरमियान जो जंग है वो बड़े अरसे से चली आ रही है या फट के सामने आई है। जो गजा में अटैक हुआ था और उसके बाद से जो इसराइलियों ने गजा के ऊपर, हमास का जो अटैक हुआ था गजा की तरफ से इसराइल पे, और फिर इसराइल की जो जवाबी जंगी कार्रवाई है उसके नतीजे में वो फट के सामने आई है। लेकिन ये एक देरीना जंग चल रही है जो कि दोनों पावर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हैं, और वो एक रीजनल इन्फ्लुएंस के लिए, और उसके पीछे भी एक पास मंजर है, हम उसमें गुफ्तगू में जा सकते हैं अगर आप जो है इंटरेस्टेड हैं।
سر ابھی تو میں پہلے آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا جس کا آپ نے بڑا اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا. اچھا سر، پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں، مڈل ایسٹ کے کانفلکٹ کو. آپ نے کہا کہ یہ ایران اور اسرائیل کی بیسیکلی لڑائی ہے. اچھا، آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ اگر اسرائیل اور ایران تو چاہے گا اور اسرائیل بھی چاہیں گے، لیکن غزہ کی جنگ کنٹینیو اس طریقے سے نہیں رہ سکتی اگر امریکہ نہ چاہے، کیونکہ اسرائیل اور ایران کے آپس میں لڑنے کے اور بھی میدان ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ لبنان میں ہے، شام میں ہے، یمن میں بھی اب تو بن گیا ہے، اور عراق میں بھی. لیکن اس کا جو فلیش پوائنٹ بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ غزہ اور ویسٹ بینک آکوپائڈ ہیں، اور وہاں سے روز جو ویڈیوز اور جو آپ کو پتہ ہے، تو ایک طرف سے راکٹ اور ایک طرف سے پھر F-35 کی بمباری ہوتی ہے. اگر امریکہ چاہے اور اس کانفلکٹ کو کسی طریقے سے ریزولو کی طرف لے کر جانا شروع کرے، تو ایران اور اسرائیل کا کم از کم یہ تھیٹر بند ہو سکتا ہے. جی دیکھیں، اس میں اسمپشن آپ کا یہ ہے کہ یہ اتنا آسان ہے. اس میں بہت پیچیدگی ہے. امریکہ کے پاس جو ہے وہ بٹن دبانے والا تو کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ وہ بٹن دبائیں گے تو اسرائیل کچھ کرنے شروع کر دے گا. اور جیسے آپ نے پہلے سوال میں پوچھا کہ امریکہ کا دھیان بٹا ہوا ہے. امریکہ کا جو اگر یوکرین سے بھی ہم پہلے چلے جائیں، امریکہ جو ہے مشرق وسطیٰ سے نکلنا چاہ رہا تھا. اپنا افغانستان کا انخلا ہوا جیسے تیسے ہوا، اس سے بہت سال پہلے عراق کا انخلا ہوا، پھر بیچ میں داعش کے خلاف جنگ ہوئی، عرب سپرنگ آئی. لیکن اس سارے بیٹل باکس سے امریکہ اپنے آپ کو ایکسٹریکیٹ کرنا چاہ رہا تھا. کیونکہ اس کا جو جتنا عرصہ وہ یہ 9/11 سے لے کے تو 2021 تک لگ بھگ یہ 20 سال کا ایک عرصہ ہے جس میں وہ ایک سنگولر بیٹل باکس میں اپنے آپ کو اس نے انوالو کیا ہوا تھا. یعنی یہ جو مڈل ایسٹ ساؤتھ ایشیا کا ایک طرح سے براڈر خطہ ہے جس میں پاکستان بھی شامل آ جاتا ہے، ہندوستان بھی ہے. تو اس میں جتنے دیر رہا اتنی دیر میں چین ایک جو ہے ابھرتا ہوا چیلنج، جیو پولیٹیکل چیلنج کے سامنے میں آیا. روس کو جو ہے اپنے آپ کو دوبارہ ریوائیو کرنے کا موقع ملا. جب آپ کو یاد ہوگا کہ صدر پوٹن جو ہیں انہوں نے مارچ 2000 میں عہدہ سنبھالا تھا صدر کا. اس سے پہلے جو 10 سال تھے اس میں ایک افراتفری کا شکار تھا، کیونکہ سوویت یونین کا ایک امپلوژن ہوا تھا، سوویت یونین کولیپس کر گیا تھا، اس میں سے رشین فیڈریشن سامنے آیا. لیکن 10 سال جو ہے افراتفری کا سما تھا. ماسکو جو ہے اس نے اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کیا. تو اب ایسی صورتحال میں امریکہ کیا چاہتا ہے؟ امریکہ چاہ رہا تھا کہ بھائی چین کا جو چیلنج ہے اس کا مقابلہ کیا جائے، اس کو کاؤنٹر کیا جائے، بجائے اس کے کہ یہ چھوٹی چھوٹی جنگیں ادھر ادھر لڑی جائیں. ان کا مطلب ایک طرح سے مشرق وسطیٰ کی 9/11 کے بعد جو US جہادسٹ وارز تھے وہ ایک باسی جنگ ہو چکی تھی. تو لیکن اس اسنا میں پھر روس نے یوکرین پہ حملہ کر دیا. اس کی بھی ایک داستان ہے، ایک پورا ایک پس منظر ہے جس میں ہم جا سکتے ہیں. لیکن یہ دو سلسلے چل رہے تھے تو اچانک جو ہے ایران کی حمایت کے ساتھ حماس نے سعودی عرب اور اسرائیل کے بڑھتے ہوئے تعلقات کو ٹورپیڈو کرنے کے لیے حملہ کیا، اور اس کے بعد جو طوفان بدتمیزی اور جو خون ریزی جو ہے برپا ہوئی وہ سب کے سامنے ہے. اوکے، اچھا سر، آپ نے کہا کہ امریکہ کے پاس کوئی ایسا بٹن نہیں ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ سمیت کوئی بھی اتنے پیچیدہ کانفلکٹ کو ایک دم سے حل نہیں کر سکتا. لیکن میرا کہنے سے مراد یہ تھی کہ اس کے لیے ایک ایسا پاتھ ڈرائیو کرنا اور اس پاتھ کو لے کر چلنا، جیسے ابراہم اکارڈ ہوا اسرائیل اور عربوں کے بیچ میں. اس میں اس کا جو ڈاکومنٹ پبلک ہوا جس کے اوپر سگنیچر ہوئے، اس میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ جو ایلیفنٹ ان دا روم ہے، یعنی اس خطے کا جو اصل مسئلہ ہے اسرائیل کے ساتھ، اس کے بارے میں کیا کیا جائے گا. ایون اس کا لفظ تک اس اکارڈ میں جو ایٹ لیسٹ پبلک ہوا، جس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ وغیرہ نے جو ہے وہاں پر کھڑے ہو کے دستخط کیے اور سامنے دکھائے، اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. تو اگر پاتھ وے ہو، لوگوں کو، وہاں کے یوتھ کو، لوگوں کو نظر آئے، آپ جیسے لوگوں کو، مجھ جیسے لوگوں کو، تو ہم بھی کچھ پر امید ہوں، وہاں کے لوگوں کو بھی کوئی اپنا فیوچر نظر آئے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تھوڑا سا حل کی طرف جائے گا؟ اس کو ڈسکس کیے بغیر جو ہے ابراہم اکارڈ کرنا، اس کا نتیجہ یہ مطلب ایک چانس تھا کہ یہ آئے. جی دیکھیں، اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پہ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کا تنازع نیا نہیں ہے. وہ 1948 سے چلا آ رہا ہے. اس کی ایک طویل داستان ہے اور اس کے اندر بہت سارے پیچ داؤ آئے، بہت سارے موڑ آئے، بہت سارے ایکٹر ابھرے، ان کا زوال آیا، نئے ایکٹر آئے. تو یہ کوئی نیا ایشو نہیں ہے، لیکن اس کا کوئی آسان حل بھی نہیں ہے.
اگر حل ہوتا تو آج سے بہت سال پہلے کر لیا جاتا. ہم اس کی ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں کہ اس کا آسان حل کیوں نہیں ہے، لیکن فی الوقت جو میں مفروضہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اگر آسان حل ہوتا تو اب تک جو ہے بہت پیش رفت ہو چکی ہوتی. پیش رفت کی گئی تھی، دیکھنے اور سننے والوں کو شاید یاد نہ ہو، 1993 میں امریکہ نے پی ایل او اور اسرائیل کے درمیان ایک معاہدہ کرایا تھا، اور وہ بہت بیک اینڈ فورتھ، بہت سالوں کی کاوش کے بعد وہ ایک اگریمنٹ ہوا جس کو آزلو اکارڈز کہتے ہیں. اس آزلو اکارڈ کے تحت ایک پیلسٹینین نیشنل اتھارٹی معرض وجود میں آئی، اور اس میں یہ طے کیا گیا کہ پھر آنے والے 4-5 سالوں میں ہم ایک فائنل سیٹلمنٹ کر دیں گے. تو ایک فریم ورک بنایا گیا، کس فریم ورک کے اندر کچھ جو ایشوز تھے جو اس وقت نہیں حل ہو سکتے تھے، ایک تو ریفیوجیز کا ریٹرن، جیروسلم کا سٹیٹس، فائنل بارڈرز وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کے جو پیچیدہ مسئلے تھے ان کو ڈیلے کر دیا گیا کہ اس کے اوپر مزید گفتگو کی ضرورت ہے، ابھی ہم نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم ہم ان پرنسپل جو اسرائیلی فلسطینی تنازع ہے اس کو کسی جو ہے منطقی انجام تک لانے کی کوشش کریں گے. تو اس وجہ سے وہ اکارڈ ہوا. وہ جس سال میں وہ اکارڈ ہوا اسی سال میں حماس نے اپنی سوسائڈ بامبنگز کی کیمپین شروع کی تھی اس اکارڈ کو ٹورپیڈو کرنے کے لیے، کیونکہ وہ اسلامسٹ موومنٹ ہے اور ان کے جو اہداف ہیں وہ فلسطین کی نیسسرلی فلسطین کی جو حق خود ارادیت ہے، یا جو ہے پیلسٹینین نیشنلزم آپ کہہ لیں، یا پیلسٹینین نیشنلسٹ کاز سے ہٹ کے ہے. ان کے اپنے کچھ علیحدہ ایجنڈا ہے جو اسلامسٹ ہے. مسلم بردرہڈ سے ان کی شاخ ہے، فلسطینی شاخ ہے مسلم بردرہڈ کی، تو ان کی آئیڈیالوجی سے لوگ واقف ہیں. تو پھر یہ ہوا کہ ان کی کیمپین نے اسرائیل کی جو رائٹ ونگ ہے اس کو انرجائز کیا. اسی زمانے میں بنجمن نیتن یاہو جو ہیں وہ ایک سیاسی قوت کے طور پہ ابھر کے سامنے آئے، اور انہوں نے کہا دیکھیں کہ ہم کن کے ساتھ جو ہے معاہدہ کر رہے ہیں. پی ایل او کے پاس تو پاور ہی نہیں ہے، ابھرتی طاقت تو حماس ہے، اور حماس تو ہمارا خاتمہ چاہتی ہے، وہ امن نہیں چاہتی، تو ہم کن سے امن کرنے چلیں. تو وہ پورے کا پورا ڈیریل ہو گیا پروسیس. اس کی بھی اگین بہت پیچیدگیاں، میں اس کے اوپر پورا ایک سیمسٹر لانگ کورس پڑھاتا ہوں یہاں پہ یو ایس کے اندر، تو اس میں جو ہے ہم وی کین گو انٹو دوز ڈیٹیلز. لیکن یہ سلسلہ تب سے چلا آ رہا ہے. لیکن اس کے بعد سمجھیں کہ 2007 کے بعد جبکہ صرف اسرائیلی فلسطینی تنازع نہیں رہا، اس میں فلسطینی ورسز فلسطینی ہو گیا، کیونکہ فتح اور پیلسٹینین اتھارٹی پی ایل او جو ہیں یہ ویسٹ بینک میں ان کی حکومت ہے، اور غزہ میں جو ہے اسرائیل اپنا حماس کی حکومت آ گئی، اور ایک طرح سے بٹوارا ہو گیا فلسطینی علاقوں کا. تو یعنی دو پروٹو ریاستیں معرض وجود میں آئیں، اور ایک جو ہے وہ بات چیت کرنا چاہ رہی ہے، ایک لڑائی کرنا چاہ رہی ہے، تو ایک افراتفری کا سما ہے. اب اس کے اندر جو ابراہیم اکارڈ آتے ہیں وہ اس وجہ سے ابراہیم اکارڈ کیے گئے تھے کہ بہت سارے عرب ممالک نے بشمول سعودی عرب کے اس چیز کو تسلیم کر لیا تھا کہ دیکھیں ہم کب تک جو ہے اسرائیل کو اگنور کرتے رہیں گے، بائیکاٹ کرتے رہیں گے، کیونکہ فلسطینی ریاست کا قیام تو ہم نے کر کے دیکھ لیا، ہو نہیں پا رہا، اتنے سالوں میں نہیں ہو پا رہا، تو کیا حالات کو ایسے ہی چلنے دیں. اتنی دیر میں ایران جو ہے وہ ایک ابھرتی ہوئی طاقت تھی، ایران نے جو ہے اس پورے تنازع کو ایکسپلوئٹ کیا، اور ایران جو ہے وہ ان عرب ممالک کے لیے خطرہ ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے الائنمنٹ کی. تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا، جنگ جو ہے اس میں عرب سٹیٹس بھی جو ہیں وہ چھوٹے پلیئر ہیں، اور فلسطینی علاقہ جات بھی جو ہے ایک میدان جنگ ضرور ہے، لیکن یہ مہرے ہیں. The real battle is ایران خطے کی سیکیورٹی آرکیٹیکچر کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، اسرائیل جو ہے وہ اپنا دفاع کرنا چاہتا ہے، اور یہی دو طاقتیں ہیں. نہ ترکی اس میں اس وقت کو فعال کردار ادا کر پا رہا ہے، یہی بڑی طاقتیں نا، سعودی عرب، ترکی، اسرائیل اور ایران. تو ان میں صرف جو دو طاقتیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ میں ہیں وہ اسرائیل اور ایران ہیں. باقی سارے جو ہیں وہ تھیٹرز ہیں، چاہے وہ لبنان ہے، چاہے وہ سیریا ہے. اسرائیلی پیلسٹینین تنازع چونکہ اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ بہت دیرینہ ہے، ایک جو ہے ہسٹورک کانفلکٹ ہے، اور لوگوں کو، اور پھر جو ہوا فلسطینیوں کے ساتھ اکتوبر کے بعد، 7 اکتوبر کے بعد، تو اور بھی گلوبل سمپتھیز ان کے سامنے آئی. ابھی جو ہے اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ چل رہے ہیں کیمپسز کے اوپر یو ایس کے، جو دوسرے ملکوں میں بھی پھیل رہے ہیں. تو اس چیز کو، یہ بھی چیز جو ہے وہ تقویت دیتی ہے ایران جیسی طاقتوں کو،
اور امریکہ کے لیے جو ہے مزید مہمہ کریٹ کرتی ہے کہ اس کو کس طریقے سے کس منطقی انجام تک لے جایا جائے. پتہ ہے کہاں جانا ہے, راستہ نہیں ہے. اچھا سر، آپ نے کہا کہ وہ جو اوسلو اکارڈ ہوا تھا 1993 میں، اس کے بعد آئی ایگری کہ حماس ایک اس میں ایک پاورفل پارٹنر ہے، لیکن اس کانفلکٹ میں بڑا پارٹنر یعنی پاورفل جس کے پاس واقعی سب سے زیادہ پاور ہے وہ اسرائیل ہے. یعنی حماس اور فلسطین اس کانفلکٹ میں بہت کمزور پارٹنر ہے. تو ایک کانفلکٹ میں جس میں ایک پارٹنر دوسرے سے اتنا زیادہ کمزور ہے کہ وہ بعض موقعوں پر ڈیفنس لیس ہوتا ہے، تو ہمیں اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، عرب لوگ، ہماری ہمدردی تو ایک نسبتاً کمزور پارٹنر کے ساتھ ہونی چاہیے، نہ کہ اس پارٹنر کے پاس جس کے پاس ڈیمولش کرنے کی ساری پاور ہے. دوسری بات یہ سر کہ مجھے یہ بھی آپ بتائیے، آپ نے بتایا کہ آپ یہ کورس پڑھاتے ہیں اوسلو اکارڈ اور اس کے بعد کا سارا پیس پروسیس کیوں ناکام ہوا. اسحاق رابن جو بھی ان کا نام کا تلفظ ہے، جو وزیر اعظم تھے جنہوں نے یہ اکارڈ کیا، ان کو بھی تو اسرائیل نے قتل کر دیا. یہ نیتن یاہو کے ہی ساتھی تھے جنہوں نے اس کو قتل کیا. یہ ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں، اور آپ نے ٹھیک کہا کہ اس کے بعد نیتن یاہو کا رائز ہوا. لیکن دونوں طرف کے انتہا پسند ایک دوسرے کو ہوا دے رہے ہیں. تو ہم ایسا کیوں کہتے ہیں، بہت سے دوست، میں بھی بعض دفعہ اس طرح کی بات کر جاتا ہوں، کہ ہمیں کمزور پارٹنر کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، دنیا کو بھی، عرب ممالک کو بھی، تاکہ اس مسئلے کو کہیں حل کیا جائے. حماس کتنے رکاوٹ بن سکتا ہے؟ حماس کبھی اسرائیل کو ختم نہیں کر سکتا، جو مرضی کر لے، جتنا مرضی چاہ لے، لیکن اسرائیل ختم کر سکتا ہے. تو ان دونوں باتوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے نا، حل کے لیے پارٹنر چاہیے. حل وہ کر سکتے ہیں جو دونوں طرف جو ہے برسر اقتدار ہوں. میں اور آپ تو برسر اقتدار نہیں، میں تو ایک اینالسٹ ہوں، آپ جو ہے وہ بھی جرنلسٹ ہیں. تو ہم لوگوں کا تو نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے. اور اسی طریقے سے دنیا کے باقی لوگوں کو آپ شامل کر لیں، وہ مبصر ہیں، وہ سپورٹر ہیں کسی ایک کے یا دوسرے کے. اور امریکہ جو ہے وہ تھوڑی بہت اس میں لیوریج رکھتے بھی ہیں اور نہیں بھی رکھتے. دیکھیں، مسئلہ یہ ہے، زمین کا مسئلہ ہے. زمین کا مسئلہ اس لیے، اور زمین بہت چھوٹا حدود اربہ ہے، اس کو کیسے ڈیوائیڈ کیا جائے. یہ چیز ڈیوائیڈ پہلے کی گئی تھی 1937 کے اندر. ایک پیل کمیشن بنا تھا جس وقت جو ہے برٹش مینڈیٹری حکومت تھی فلسطین کے اوپر اور مشرق وسطیٰ کے، یعنی جو گریٹر لیوانٹ ہے، یعنی سیریا اور لبنان تو فرانس کے پاس چلے گئے، جارڈن اور پیلسٹائن اور عراق جو ہے یہ ہسٹورک پیلسٹائن، اس میں جو ہے برٹش کا قبضہ تھا. تو انہوں نے ایک پیل کمیشن کیا کہ بھائی یہ دیکھیں، یہاں پہ یہودی بھی آنا چاہتے ہیں، یہاں کے پہلے کے بھی باشندے ہیں، تو کس طریقے سے جو ہے ہم ان کے اندر ایک فیئر قسم کا ڈویژن، پارٹیشن کر سکیں. جیسے پارٹیشن بر صغیر میں ہوا ویسے ہی وہاں پہ پارٹیشن بھی ہوا، کرنے کی کوشش کی گئی. 1937 میں جو نقشہ نکالا گیا تھا اس میں میجورٹی کا علاقہ عربوں کو دیا گیا تھا، فلسطینیوں کو. فلسطینیوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ جی نہیں، ہم تو پورا لیں گے. اور پھر یہ ہوا کہ وہ بات کہیں مطلب ادھر ادھر ہو گئی. 10 سال کے بعد 1947 میں اقوام متحدہ کو مارز وجود میں آئے 2 سال ہوئے تھے. انہوں نے پھر ایک پارٹیشن پلان کیا، اس میں قدرے زیادہ جو ہے حصہ وہ اسرائیل کو ملا. اور یوں سمجھیے کہ اگر آپ اس نقشے کو دیکھیں تو آلموسٹ یوں سمجھے 50-50 ہے کہ آدھا ادھر دے دیا، آدھا ادھر دے دیا. فلسطینیوں نے اس کو دوبارہ ریجیکٹ کر دیا، عرب ممالک نے ان کو دوبارہ ریجیکٹ کر دیا. اس کے بعد پھر 1 سال کے بعد جنگ ہوتی ہے. اسرائیل نے اپنا ڈکلیئر کر لیا، انگریز جا رہے تھے، فلسطینی ڈس آرگنائز تھے، عرب ملکوں کے طرح طرح کے ایجنڈے تھے. کوئی عرب نیشنلزم کا ایجنڈا تھا، جمال عبد الناصر کا ایجپٹ کا، باتھ پارٹی کا ایجنڈا تھا سیریا کے اندر، سعودی عرب کا اپنا ایجنڈا تھا. اردن جو ہے چونکہ جو ہے اس کی بیشتر آبادی جو ہے وہ بھی فلسطینی ہے، اور ان کو یہ تھا کہ ہم تو ایک آرٹیفیشل سٹیٹ ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری ریاست چلی جائے. تو سب کے جو مفادات تھے اس کی وجہ سے یہ پارٹیشن نہیں ہو سکا. اب اگر آپ فاسٹ فارورڈ کریں، ٹھیک ہے نا، تو جنگ ہوئی 48 میں جس کو آج ہم غزہ کی پٹی کہتے ہیں وہ ایجپٹ کے پاس چلی گئی تھی، اور جس کو آج ہم ویسٹ بینک کہتے ہیں وہ اردن کے پاس چلا گیا. تو یہ دونوں علاقے تھے جو جس میں فلسطینی تھے، اور وہ ضم ہو گئے جارڈن میں اور ایجپٹ میں. جب 67 کی جنگ ہوئی ہے، 67 کی، اس میں جو 6 ڈے وار تھی، اس کے اندر اسرائیل نے یہ دونوں علاقے
दोनों मुल्कों से ले लिए, और साथ ही साथ गोलान हाइट्स भी ले लिया सीरिया से। ताकत के बलबूते पे ये मुल्क कमजोर थे, इनकी कोई मईशत नहीं थी, और यहाँ की हुकूमतें जो हैं वो फाल नहीं थी, करप्ट थी, और उनके पास जो है स्लोगन ज्यादा थे, और जोश ज्यादा था, होश कम था। तो जाहिर है फिर जिसके पास होश ज्यादा होता है, सलाहियत ज्यादा होती है, वो जंग जीत जाता है। तो उसके बाद ये इलाके जो हैं, इनको हम ऑक्यूपाइड टेरिटरीज कहते हैं। फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बदस्तूर उस वक्त से लेके अब तक कहा है ये इलाके वो हैं कि जिनके अंदर फलस्तीनी रियासत का क़याम हो। अब मसला ये है कि आप रोल्स रिवर्स कर दें, मतलब आज इसराइल बड़ी ताकत है, ठीक है, अगर इसराइल काउंटर फैक्चुअल कर लें, इसराइल फलस्तीनियों की जगह होता है और फलस्तीनी इसराइल की जगह होते, तो मैं समझता हूं फलस्तीनी भी वही रवैया इख्तियार करते जो इसराइल कर रहा है, क्योंकि जमीन इतनी छोटी है और प्रॉक्सिमिटी इतनी ज्यादा है कि एक दूसरे से खतरा है और सर्वाइवल का इशू है। सो जब जमीनी तनाजे होते हैं ना, और जमीन जो है कोई बहुत बड़ी ना हो, तो वहां पे आसानी से पार्टीशन नहीं किया जा सकता, आसानी से जो है, और फिर एक्टर्स बहुत हैं, स्टेक होल्डर बहुत हैं। इजिप्ट के क्या मफादात हैं, जॉर्डन के क्या मफादात हैं, सऊदी के क्या मफादात हैं। अब तो खैर वो असद हुकूमत जो है वो एक छोटी सी वो जो है वैसल स्टेट है ईरानियंस की, तो उसके तो खैर मफादात जो है ना इधर है ना उधर हैं, लेकिन ईरान के मफादात हैं। अमेरिका जो है चाहता है कि इस मुल्क खित्ते के अंदर अगर मजीद स्टेबिलिटी नहीं आ सकती तो जो स्टेटस को है कम से कम वो बरकरार रहे। और बदस्तूर कई दिहाइयों से ये खित्ता जो है वो डिस्टेबलाइज हो रहा है। अगर आप तारीख को उठा के देख लें तो ऐसा कभी कोई मौका नहीं था कि ये इंस्टेबिलिटी नहीं थी इस खित्ते के अंदर, लेकिन बदस्तूर प्रोग्रेसिवली हालात बद से बदतर हो रहे हैं, जो कि अमेरिका के जो है मुफाद में नहीं है, क्योंकि अमेरिका अपनी सारी तवानाई मशरिक वस्ता में तो नहीं लगा सकता ना, उसको दूसरी जगहों पे भी देखना है। इस जो यूक्रेन की जंग है वो मशरिक वस्ता की जंग के मुकाबले में बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि वहां आप एक पीयर पावर के साथ डील कर रहे हैं। रूस जो है अमेरिका के बाद सबसे बड़ी जंगी कुव्वत है, जिसका अपना एक इंडस्ट्रियल बेस है। तो आप जो है अंदाजा लगा सकते हैं यूरोप का फ्यूचर एट स्टेक है। अगर यूरोप के अंदर जो है डिस्टेबलाइजेशन हो जाती है तो अमेरिका के लिए तो और बड़ा हो गया कि मशरिक वस्ता तो डिस्टेबलाइज है ही, यूरोप अगर डिस्टेबलाइज हो जाता है फिर क्या बनेगा। अरे सर, मेरा बुनियादी सवाल ये था कि आपने देखें, मैं इस एंगल को, इस बात को दो एंगल से देखता हूँ। एक वो लोग जो वाकई इस मसले के हल के लिए कुछ कर सकते हैं, जिसमें फ़लस्तीनी अथॉरिटी है, हमास है, इसराइल है, और मैं इसराइल और अमेरिका को एक ही चीज़ देखता हूँ, और कुछ हाथ जो है हाँ सर, तो वो एक अरब ममालिक का कुछ हाथ। एक है इंटेलेक्चुअल एंगल। देखें, इंटेलेक्चुअल जो हैं वो कभी भी इस बात पर किसी चीज़ को जज नहीं कर रहे होते कि पॉसिबल क्या है। वो फर्स्ट तो वो ये डिसाइड करेंगे ना ठीक क्या है और गलत क्या है, क्योंकि उनको पता होता है हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ बात कर सकते हैं, और जाहिर है उसका एक असर होता है। जैसे आपने भी बताया कि आप जहाँ हैं, यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके हाथ में कुछ नहीं है, शायद थोड़ा बहुत दबाव डाल सकते हैं। लेकिन इसमें जो प्लेयर अग्रेसर है, मेरे ख्याल में इसाक रॉबिन को, इसराइली वज़ीर आज़म को ओस्लो अकॉर्ड के बाद कत्ल करने वाले भी इंतहा पसंद है, और चूंकि उनके पास ग्रेटर पावर ऑफ शेयर है तो उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। हमास, यू आर राइट, उन्होंने बस बमिंग शुरू कर दी थी। उन्होंने भी इस मसले को पीसफुल तरीके से हल करने की कोशिश नहीं की। मैं हमास की आइडियोलॉजी के साथ नहीं हूँ। इस तरीके से एक कमज़ोर अगर लड़ेगा तो वो हमेशा हारेगा। ये एक नॉनसेंस जंग है जो वो जिस तरीके से इसको लड़ रहे हैं। लेकिन हम इसमें किसी भी सूरत इस बात को तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि जब एक किसी की जमीन के ऊपर बाहर से लाके आप लोगों को सेटल करेंगे तो वहां के लोग सर रेजिस्ट तो करेंगे ना। जी बिल्कुल करेंगे, इसी वजह से तो तनाज़ा है। हाँ। तो ऐसा तो नहीं है, ये तो फितरत के खिलाफ है ना, कि अगर आप जो है मतलब किसी के इलाके पे आते हैं और कब्जा कर लेते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई कुछ दिहाइयां गुजरने के बाद वो लोग भूल जाएंगे और वो काबज को तस्लीम कर लेंगे। ताकत नहीं होगी, लेकिन रेजिस्ट करेंगे, जैसे भी करेंगे। फिर उनके अंदर ऐसे ग्रोह भी उभरेंगे जो कि इंतहा पसंद हैं, कुछ जो है मेन स्ट्रीम ग्रुप्स होंगे
याद रहे कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है ये PLO से निकली है। PLO भी अपने जमाने की दहशतगर्द तंजीम थी। अकॉर्डिंग टू अमेरिका वो यासर अराफात, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वो तो इसको दहशतगर्द कहते हैं। अमेरिका के अलावा नहीं पूरी दुनिया जो है उसको इस तरीके से देखती थी, लेकिन उन्होंने फिर खुद टेररिज्म को रिनाउंस किया। उन्होंने टेररिज्म को रिनाउंस किया और उन्होंने कहा जी कि हम जो है मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं डिप्लोमेसी के थ्रू। और वो ये देखें, ये भी क्यों होता है, ये इसलिए होता है कोई रेडिकल ग्रुप, ये मेरी PhD डिसर्टेशन इसके ऊपर है कि रेडिकल ग्रुप्स जो हैं, और मजहब कोई भी हो, आइडियोलॉजी कोई भी हो, ये एक इंसानी अमल है, इंसानी फितरत है कि वो जब अगर तो वो जीत रहे हैं, अगर उन पर दबाव नहीं है, अगर वो जो भी कार्रवाइयां जिस जंग में भी वो मुलव्वस हैं उसमें उनको बर्तरी हासिल है, तो वो अपना रास्ता नहीं छोड़ते, वो अपने रास्ते पे गमजन रहते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि वक्त उनके साथ है। लेकिन जब उनको पसपाई होती है, जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स पड़ते हैं या फिर हालात तब्दील होते हैं और उनको किसी और चीज में अपॉर्चुनिटी नजर आती है, लैटिट्यूड्स नजर आते हैं, तो फिर वो अपना रास्ता तब्दील करते हैं। लेकिन जब तक वो हारते नहीं हैं तो वो रेडिकल ही रहते हैं। अब देखें ना, अब आप जो है मतलब ये हमास को जो नुकसान हुआ है उसके बाद कल ही जो है उनके एक लीडर ने आके कहा है कि अगर जंग बंदी हो जाती है तो और फलस्तीनी जो है ना मतलब रियासत मार्ज़ वजूद में आ जाती है तो हम डिसआर्म कर देंगे। अब वो करेंगे नहीं करेंगे एक अलग बहस है, लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनके ऊपर एक जंगी दबाव है, उनका नुकसान हो चुका है। देखें 6 अक्टूबर को ये जितने लोग फौत हुए हैं, जितने लोग हलाक हुए हैं, जिनमें बच्चे और औरतें हैं की तादाद सब मतलब हम देख रहे हैं कि 20, 30, 35,000 जो है का फिगर है, डिस्प्यूटेड है, लेकिन बहुत तादाद में टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोग मारे जा चुके हैं, एग्जैक्ट फिगर से कता नजर। और 2 मिलियन करीब, हाँ 2 मिलियन के करीब बेघर हो चुके हैं, उनका पूरा इलाका जो है वो एक खंडर बन चुका है। तो ये वाकया 6 अक्टूबर को नहीं हुआ था, 6 अक्टूबर को कोई जंग नहीं चल रही थी, 7 अक्टूबर के बाद ये जंग हुई है। तो अब वहां के जो बाशिंदे हैं वो ये भी देख रहे हैं ना कि 6 अक्टूबर को ऐसा क्यों था कि हम ऑक्यूपाइड थे, हमारी हालात ठीक नहीं थे, हमारे पास कोई आज़ादी नहीं थी, हम महकूम थे, हमारे ऊपर जो है एक सीज था, हम इसराइल के जो है वो ज़ेर दस्त थे, तो लेकिन हमारे लोग मर नहीं रहे थे। तो हमारे हालात बुरे थे, लेकिन बदतर क्यों हुए हैं? बदतर इसलिए हुए हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अब हमास को ब्लेम कर रहे हैं। इसराइल को तो करते ही करते हैं क्योंकि जो है उनके जहाज़ों ने, उनके बमों ने, उनकी फौज ने हलाकतें की हैं, लेकिन वो क्यों की हैं? क्योंकि हमास ने एक ऐसा हमला किया जिससे उनको पता था कि क्या नुकसान होगा। अब वो दबाव में हमास, अब हमास भी अपने आप को कभी इधर तिलमिला रहा है, कभी इधर तिलमिला रहा है, और उसके जो हमायती हैं कतर और तुर्की और जिनका उनके ऊपर असर रसूख है यानी मिस्र, ये 3 अपना मेन रियासतें हैं, वो बहुत प्रेशर डाल रही हैं उनके ऊपर कि अब आप जो है आपके पास कोई रास्ता नहीं है, और अगर आप हम चाहते हैं कि हम इसमें आपका साथ दें तो अब आपको रास्ता तब्दील करना होगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये रेडिकल ग्रुप्स तब तक रेडिकल रहते हैं जब तक उनको मतलब पसपाई का सामना ना हो। तालिबान क्यों नहीं बदले? तालिबान इसलिए नहीं बदले क्योंकि उन्होंने, अमेरिका ने उनको शिकस्त नहीं दी, शिकस्त नहीं दे सके ना। तो जब शिकस्त नहीं दी तो उनको कोई जरूरत नहीं है तब्दील होने की। आज भी वो कहते हैं कि औरतों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो वैसे के वैसे ही हैं, हम तो कोई चीज नहीं मानेंगे। हाँ, इधर उधर 4 बातें कर लेते हैं, उनके जो है ना लोग चले जाते हैं बाहर विजिट करने के लिए, लेकिन उनकी जो आइडियोलॉजी है वो वहीं की वहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि रेडिकल जो ग्रुप्स हैं उनको अगर जब तक शिकस्त का सामना नहीं है, दबाव का सामना नहीं है, तो वो अपना रास्ता नहीं बदलेंगे, और वो जो लेजिटिमेट जो फ्रीडम स्ट्रगल होती है उसको वो सबवर्ट करते हैं, हाईजैक करते हैं। ये सिर्फ हमास ने नहीं किया। अगर आप देखें तो कश्मीर के अंदर जो एक फ्रीडम स्ट्रगल थी 1990s में, उसको भी जिहादी ग्रुप्स ने जो है वो सबवर्ट किया। इंडिया को उन्होंने एक तरह से तकवीयत दे दी कि एक जो है लेजिटिमेट फ्रीडम स्ट्रगल
اس کو انہوں نے ایک دہشت گرد موومنٹ کو جو ہے نا کے طور پہ دنیا کو پیش کیا. اور پھر 9/11 کے بعد تو ان کے پاس جو ہے مطلب ایک کھلی چھٹی تھی کہ ہاں بھی دیکھیں آپ دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں, ہم بھی لڑ رہے ہیں, تو ہم مل کے کیوں نہ لڑیں, اور پھر جو ہوا وہ سب کے سامنے. اچھا سر, اگر ہم حماس کو اور غزہ کو ایک سائڈ پر بھی کر دیں تو ویسٹ بینک میں جیسے انیکسیشن مسلسل اسرائیل چاروں طرف سے اور اس کے اندر سے بھی جو ہے کرتا جا رہا ہے, تو وہاں جو اس کا رویہ ہے ظاہر ہے اس سے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ صرف حماس نہیں, حماس تو ایک آکوپائڈ ٹیریٹری کے لوگ ہیں, جو آزاد ملک ہے جس کے ساتھ ایک دنیا کھڑی ہے جو پاورفل بھی ہے, وہ ویسٹ بینک میں جہاں حماس کا وجود اب شاید وہاں تھوڑے تھوڑے اس کے کوئی ایلیمنٹس نظر آئیں, اس کو بھی مسلسل کھاتا جا رہا ہے. تو جب ایک پائی جو دو لوگوں میں تقسیم ہونی ہے اس میں سے ایک شخص مسلسل کھاتا جا رہا ہے تو کیسے تقسیم ہوگی؟ اور یہ چیز وہاں کے نیٹیزنز میں, وہاں کے جو سٹیزنز ہیں اور نیٹو سٹیزن ہیں ان میں ظاہر ہے ان میں ریڈیکلزم کے جذبات تو پیدا کرے گی. جی بالکل, میں گیا ہوں ویسٹ بینک, غزہ جانا تو میرا نہیں ہوا, میں ویسٹ بینک کا جو ہے پورا دورہ کیا ہے, اور وہاں پہ یہ ایک شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ جو ہے یہ جو جوئش سیٹلرز ہیں جو کہ باقاعدہ طور پہ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں, اسرائیلی مین سٹریم نہیں ہیں وہ لوگ, وہ سیٹلمنٹس کیے جا رہے ہیں, اور جو رائٹ ونگ حکومت ہے بنجمن نیتن یاہو کی, وہ بدستور جو ہے ان کو مزید اور مزید علاقے دیے جا رہے ہیں. سر ان سے پہلے تو جیسے میں سب لوگ اس سیٹلمنٹس جاری رہیں گے, ضرور رہی ہیں, لیکن ان کو ایک حد تک تھا. پہلے اس چیز کو عالمی سطح کے اوپر جو ہے کا دباؤ تھا کہ ہاں بھئی آپ جو ہے سیٹلمنٹ نہ کریں. لوگ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک طرح سے انڈر پریشر ہو کے اور ادھر ادھر دیکھ کے تو جو ہے نا وہ سیٹلمنٹ بنائی جاتی تھی. لیکن گزشتہ کئی سالوں میں تو وہ نلکا کھل گیا نا, تو وہ تو اب کوئی کسی کو کوئی جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں لتھی چڑھی نہیں ہے, وہ تو جس کا دل آتا ہے کہاں سے اٹھ کے آیا اور نیا سیٹلمنٹ بنا دیا. اور اب تو وہ سیٹلر جو ہیں وہ چوری اور سینہ زوری پہ اترے ہوئے ہیں نا, اب تو وہ حملے, اب وہ آرمڈ گروپس ہیں وہ. تو سر یہ رویہ کہ جب وہ سیلٹرز جو ہیں وہ مشین گنز بھی رکھیں گے, اور ان کے مقابلے پہ جن کی زمین کے اوپر وہ سیٹلمنٹس کر رہے ہیں ویسٹ بینک میں جہاں حماس نہیں ہے وہاں پر حکومت میں, حماس بائی دا وے ہے تھی وہاں پہ, لیکن اس کو جو ہے وہ شکست ہوئی تھی جب وہ سول وار ہوئی تھی فتح اور حماس کے درمیان. سر میں یہ بات کروں کہ وہ جس ریڈیکلزم کے آپ بھی خلاف ہیں میں بھی خلاف ہوں, وہ تو پیدا ہوتی ہی اس وقت ہے جب اب آپ اتنی بڑی ناانصافی کریں گے. تو لہٰذا یہ جو کچھ یہ بائی ڈیزائن ہو رہا ہے اور امریکہ ہونے دے رہا ہے, تو اس سے تو حماس ہی پیدا ہوگی. بلکہ ابھی مجھے نہیں لگتا کہ جو اب ہوا ہے اس سے حماس کرش ہوگی, میرا خیال ہے حماس سے زیادہ بڑا گروپ سامنے آئے گا. دیکھیں وہ تو بات آپ کی صحیح ہے, لیکن اگر اس میں آپ یہ کہیں گے کہ یہ اس کا کوئی کازل ریلیشن شپ ہے امریکہ کے رویے کے ساتھ, تو وہ بہت سمپلسٹک ہے. دیکھیں امریکہ جو ہے, جس زمانے میں امریکہ نے فلسطینیوں کے لیے بہت کچھ کیا کہ ان کو ان کی ریاست تک پہنچانے کا سفر شروع کیا, اور یہ بش ایڈمنسٹریشن, بش 41 کی ایڈمنسٹریشن اور کلنٹن ایڈمنسٹریشن نے کی کوشش, اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے تک بش جو اپنا 43 کی جو پہلی حکومت تھی اس نے بھی کوشش کی. تو اس وقت تو حماس نہیں تھی نا, حماس تو اس کے بعد پیدا ہوئی. ہم اس میں ایک اور چیز بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تاریخ کو بہت باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے. جن 20 سالوں میں 67 کی جنگ کے بعد ویسٹ بینک اور غازہ پہ جب اسرائیل قابض ہوا ہے, اس دور میں جو حماس تھی وہ حماس نہیں تھی, وہ پیلسٹینین بردرہڈ تھی, اور ان کا جو آفیشل نام تھا مجمع الاسلامیہ تھا, اسلامک ایسوسی ایشن. ان کے باقاعدہ تعلقات تھے اسرائیلی آکوپیشن فورسز کے ساتھ. پی ایل او جو ہے جنگ کر رہی تھی, پی ایل او دہشت گرد گروپ تھا, اور یہ لوگ جو تھے یہ اس زمانے کے, آج بھی ان کے لیڈر ہیں اس زمانے کے, کہ یہ لوگ جو ہیں وہ مصالحتی راستہ اختیار انہوں نے کیا ہوا تھا. انہوں نے نہ ہی کوئی آزادی کی بات کرتے تھے, بلکہ پی ایل او ان کو کہتی تھی سیل آؤٹ, کہ آپ سیل آؤٹس ہیں, آپ جو ہے کیسا اسلام پھیلا رہے ہیں کہ آپ. تو وہ یہ جیو پالیٹکس کا ایک کھیل ہوتا ہے نا, تو اس کو جیو پالیٹکس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ان کو جب پہلا انتفاضہ ہوا 87 میں,
اس میں پھر ان کو ہوا کہ بھائی یہ تو ٹرین نکل رہی ہے اور اگر ہم نے اپنا راستہ نہ تبدیل کیا تو ہم ریلیونٹ ہو جائیں گے، کیونکہ جو ہے ایک اپ رائزنگ ہو گئی تھی فلسطینی علاقوں کے اندر آکوپیشن کے خلاف. تو اس میں پھر انہوں نے ایک ریڈیکل گروپ ہے پورا اپنا جو ہے نا ڈائریکشن تبدیل کی، اپنا کعبہ قبلہ تبدیل کیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک ریڈیکل موومنٹ کے تحت، جو اس سے پہلے فلسطین کی آزادی کے لیے بات نہیں کرتا تھا تنظیم، وہ اس نے صرف نہیں کہا کہ ہاں بھائی جو ہے ہم سیاست میں آ رہے ہیں یا ہم پیلسٹینین نیشنل جو ہے نا اسٹرگل میں چھلانگ مار رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم اسرائیل کو بالکل تسلیم نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ جو دوسرا ڈومیننٹ گروپ تھا اس نے ڈپلومیسی کا راستہ اختیار کیا، اور جیسے جو ہے آج سعودی عرب اور ابراہیم اکارڈ ایک ڈپلومیسی کا راستہ اختیار کیے ہوئے، اور حماس جو ہے ان کو ٹارپیڈو کر رہا ہے ایران کی جو ہے نا پش پناہی کے اوپر. اس زمانے میں انہوں نے فتح کو اور پی ایل او کو کمزور کرنے کی کوشش کی تھی. سو یہ ساری باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم امریکہ کو جو ہے نا الزام ٹھہرائیں گے تو تھوڑا ہسٹوریکل فیکٹس کی بھی ضرورت ہے کہ ہسٹوریکلی اس وقت تو کچھ ایسا نہیں ہو رہا تھا، لیکن حماس ابھر کے سامنے آئی. حماس نے پورے کا پورا جو امریکہ کا پیس پلان تھا اس کا بیڑا غرق کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ نیتن یاہو صاحب کو موقع مل گیا. نیتن یاہو صاحب ان کی حرکتوں سے طاقت پکڑ رہے تھے، اور وائسا ورسا میوچلی ری انفورسنگ جو ہے نا یہ ایک ڈائنامکس ہوتے ہیں کہ جب ایکسٹریمسٹ دونوں طرف کے وہ ایک دوسرے سے مخالف کیمپ کے جو ہے نا ایکشن سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. سو آج بھی جو ہے جو مین سٹریم کردار ہیں جو پیس چاہتے ہیں وہ irrelevant ہیں، کیونکہ دونوں طرف جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ گروپس برسر اقتدار ہیں. تو آج اگر امریکہ یہ حکومت تو جب تک نیتن یاہو صاحب کی حکومت ہے تو میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی مطلب ہم کوئی پیس کی جانب جا سکتے ہیں. نہ ہی میں سمجھ سکتا ہوں کہ جب تک حماس کے پاس قوت ہے کہ وہ اس کو ٹورپیڈو کرے تو ہم پیس کی طرف جا سکتے ہیں. امریکہ لاکھ کوشش کر کے دیکھ لے، اور جب تک ایران کے پاس خطے کے اندر طاقت ہے اور جب تک ایران اور امریکہ کا تنازع نہیں ہوتا حل، تب تک ایران یہ سارے ایشوز کو ایکسپلوئٹ کرتا رہے گا اپنے مفادات کے لیے. تو میں نے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سٹیک ہولڈر بے تحاشا. اچھا سر، یہ بتائیے کہ یہ جو ہیں پولیٹیکل ٹرمز، ہمیں ایز اے جرنلسٹ یا آپ انٹلیکچوئل ہیں، استاد ہیں، آپ کو یہ ٹرمز یوز کرنی چاہیے جو کہ پولیٹیکل پاورز اپنے اپوننٹ کے لیے یوز کرتی ہیں، جیسے ٹیررزم وغیرہ. آپ کو پتہ ہے کہ ہسٹوریکلی بہت سے گروپس جن کو ٹیررزم اور ٹیررسٹ کہا جاتا ہے وہ بعض اوقات پھر آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اس ٹرم کو ایک پولیٹیکل وے میں استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ کیا آپ کے خیال میں ٹھیک ہے کہ ایک پاورفل کی ٹرمز کو ہم لوگ بھی ان کے مخالفین کے لیے استعمال کریں؟ دیکھیں اس میں بہت ساری باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کوئی نئی ٹرمینالوجی تو لا نہیں سکتے، تو جو ٹرمینالوجی ان کرنسی ہوتی ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی کون سی ٹرمینالوجی کیا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کسی لفظ کا، کسی ٹرمینالوجی کا، کسی لینگویج کا اصل، اور ایک ہوتا ہے اس کا ویپنائزیشن اور اس کا پولیٹیسائزیشن. تو بحیثیت تجزیہ نگار کے میرا اپنا ذاتی طور پہ ہمیشہ سے جب سے میں اس فیلڈ میں آیا ہوں گزشتہ 25 سالوں میں نے یہی کوشش کی ہے کہ میں انالیسس کروں، اور میں کنٹروورسی کیا ہونا چاہیے وہ میں ایکٹیوسٹ پہ چھوڑ دیتا ہوں. میرا اس سے جو ہے سروکار نہیں ہے. بحیثیت ایک فرد واحد کے، بحیثیت میں اگر اپنی تجزیہ نگار کی ہیٹ اتار کے سائڈ پہ رکھ دوں تو بحیثیت انسان کے فرد واحد کے میری کچھ پسند اور ناپسند ہے، لیکن میری پسند اور ناپسند جو ہے وہ میری ہے. میں اگر چاہوں گا کہ میں اس کو اگر اپنے تجزیے میں لے آؤں گا تو پھر میں نہ تجزیہ کر پاؤں گا اور نہ ہی میں ایکٹیویزم کر پاؤں گا. تو یہ میرا ایک اصول ہے کہ میں ایکٹیویزم سے بالکل اپنے آپ کو، کیونکہ میں ایک پیشہ ورانہ طور پہ میں سر اس ٹرم میں بات کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایک زمانے میں اسی کریکٹر کے ساتھ طالبان امریکہ کے دوست تھے، پھر اسی کریکٹر کے ساتھ جب ان سے لڑنے لگے تو وہ ٹیررسٹ. اسی طرح نیلسن منڈیلا کے مشہور زمانہ
مثال ہے, اسی طرح آئرلینڈ کی مثال ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے جرنلسٹ اور بہت سے انٹلیکچوئل اور استاد جو ہیں وہ پولیٹیکل ٹرمز جس کا ظاہر ایک مطلب ہوتا ہے, جب آپ کہیں گے کہ حماس ٹیررسٹ, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آپ اس کے خلاف ہیں یا آپ اس کی حمایت میں. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس پولیٹیکل ٹرم کو قبول کرتے ہیں کہ ہاں جو اس کے مقابلے میں ہے. میں وہی کہہ رہا چاہ رہا ہوں کہ میں اس پولیٹیکل ٹرم کو قبول نہیں کر رہا. اچھا, ٹیررزم سیاست سے ہٹ کے ایک ریالٹی ہے, ایک بیسک سا جو ہے ڈیفینیشن ہے ٹیررزم کا, یا وہ گروہ جو کہ سویلینز کو ٹارگٹ کرتا ہے اپنے سیاسی مفادات کے لیے, اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے, تو وہ میرے نزدیک جو ہے, اور وہ عمومی طور پہ جو اپنا ایک اجماع ہے انٹرنیشنلی, وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن. اب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, اگر پھر اس کو سیاسی طور پہ جو استعمال سیاسی طور پہ استعمال کر رہے ہیں. جی جی, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک اسٹیٹ بھی تو پھر ہو سکتے ہیں نا, جیسے یہ جو سیٹلمنٹس ہیں یہ اسٹیٹ آرگنائز کرتی ہیں, اور اسٹیٹ ٹیرر ضرور کرتی ہے, اسٹیٹ ٹیرر ضرور کرتی ہے, لیکن اسٹیٹس کا جو مفہوم ہے, جو تصور ہے اسٹیٹ کا, کہ اس کے پاس جو ہے ایک لیجٹمیٹ اسٹیٹ مونوپولی اوور وائلنس ہے. ٹھیک, یہ ایک ماڈرن تصور ہے ریاست کا, کہ ریاست کے پاس جو ہے مونوپولی ہونی چاہیے, غیر ریاستی عناصر کے پاس ہتھیار نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ پھر خانہ جنگی ہوتی ہے. ایک ملک میں ایک ہی حکومت ہوتی ہے, مطلب بیک وقت دو حکومتیں نہیں ہو سکتی, ورنہ پھر وہ خانہ جنگی کا جو ہے سما ہوتا ہے. تو ریاستیں دہشت پھیلاتی ضرور ہیں, تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے, اور اب بھی ہو رہا ہے. اسرائیل جو ہے دہشت پھیلا رہا ہے, لیکن اس کو اگر میں دہشت گرد کہہ دوں گا تو پھر میں لینگویج کو بہت ہی پراگندہ کر رہا ہوں. ان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وار کرائم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو کہ ہم نے اپنا جو گفتگو دیکھی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے آ رہی ہے, جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی جو بات چیت چل رہی ہے, جو جینوسائیڈ کا لفظ بھی استعمال کیا جا رہا ہے. کیا یہ ٹیکنیکل ٹرمز ہیں, اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہے کہ جو ہے کہ کیا یہ جینوسائیڈ ہے نہیں ہے, جو مطلب جو بھی کس سائیڈ پہ ہے وہ اس کو اس لحاظ سے استعمال کرتا ہے یا نہیں استعمال کرتا. لیکن بحیثیت تجزیہ نگار کے میرا کام نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جو ہے, میں جب حماس کو دہشت گرد گروپ کہتا ہوں, میں اپنی پسند اور ناپسند نہیں لا رہا, میں ان کے ایکشنز کو دیکھ کے بات کر رہا ہوں. اب آپ دیکھیں امریکہ جو ہے, پینٹاگون نے کم از کم یہ بات سامنے عام ہے کہ طالبان کو ایک انسرجنٹ گروپ قرار دیا ہے, ٹیررسٹ گروپ نہیں قرار دیا. ٹھیک ہے, ورنہ ان سے بات چیت نہ کرتے. ہاں, لیکن طالبان وہ کہتے ہیں, وائٹ ہاؤس نے ہمیشہ, لیکن اس کو انسرجنٹ گروپ, ٹیکنیکلی اس کو انسرجنٹ گروپ کہتے ہیں. اگر آپ فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کی لسٹ میں جا کے دیکھیں تو ان کا نام نہیں ہے. سر ملا عمر ٹیررسٹ جو ہے کہ اس کے اوپر ٹیررسٹ, انٹرنیشنل ٹیررزم کی لسٹ میں ان کا نام ہے. ٹھیک ہے, کہ انہوں نے بن لادن کو پناہ دی وغیرہ وغیرہ. لیکن جب بات چیت شروع ہوئی, جب امریکہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ القاعدہ ٹیررسٹ گروپ ہے لیکن طالبان ایک نیشنل گروہ ہے جو انسرجنٹ گروپ ہے, تو اس وقت ان کو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جو پاور ہے وہ اپنی مرضی سے اور اپنے ٹائم سے ایک گروپ کے ایک حصے کو ٹیررسٹ, کبھی ٹیررزم, کبھی لیکن یہ پاور کا ایشو نہیں ہے, یہ پاور کا ایشو نہیں ہے. یہ پاور کا اس طرح بنتا ہے کہ کیونکہ ویک ہی جو ہے وہ رزسٹ کرے گا. جب وہ رزسٹ کرے گا تو ظاہر ہے پھر آپ کے پاس چونکہ جس کے پاس پاور ہے وہ اس کو جو چاہے اس رزسٹنس کو نام دے, انسرجنٹ کہہ رہے, اس کو دہشت گرد کہہ دے, اس کو کچھ بھی کہہ دے. اگر امریکہ چاہتا تو طالبان کو آج بھی دہشت گرد کہہ رہا ہوتا, نہیں کہہ رہا نا. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہاں بھائی پاور کا ایشو ہے یا کیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ڈیل کرنا ہے ریالٹی کے ساتھ. ریالٹی یہ ہے کہ طالبان نے دہشت گردی کی ہے, لیکن طالبان کا اوور آل آپ نے تمیز رکھنی ہے نا. آپ نے یہ تو نہیں کہنا کہ یار یہ طالبان, القاعدہ, حماس, فلانا ڈمکانا یہ سب ایک جیسے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو ان کے اندر تمیز کرنی ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں, اگر آپ طالبان سے یہ بات چیت کر رہے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے ملک سے نکل جاتے ہیں, آپ بس یہ وعدہ کریں کہ جس وجہ سے ہم آئے تھے وہ دوبارہ وجہ پیدا نہ ہو, یعنی ہمارے اوپر آپ کی سرزمین سے حملہ نہ ہو, تو کیوں کہہ رہے ہیں؟
क्योंकि वो अलकायदा को, दाइश को टेररिस्ट ग्रुप समझते हैं और उनको एक नेशनल जो है इंसर्जेंट मूवमेंट समझते हैं, वरना ये कर ही नहीं सकते आप। अगर वो हैं तो फिर इसका मकसद ये है कि आज भी अमेरिका की फौजें वहां होनी चाहिए। लेकिन क्यों निकली? उसकी वजह ये थी कि रिकग्निशन था, रिकग्निशन था एक रियलिटी का कि भाई अलकायदा है, तालिबान, उनके आपस में ऑर्गेनिक लिंक्स जरूर हैं। ये जो पूरा इकोसिस्टम है ये बड़ा वो ग्रे जोन्स हैं इसके अंदर, लेकिन अगर आप तंजीमी तौर पे जाके देखें तो तालिबान जो हैं वो उस तरह के उनमें और अलकायदा में और दाइश में फर्क है। उनका ग्लोबल एजेंडा नहीं है, तालिबान का कोई ग्लोबल एजेंडा नहीं था। और अच्छा चलें, ये बहस और तरफ चली जाएगी, मैं फिर उस सवाल की तरफ आता हूँ। सर, आपको लगता है कि ये गजा और इसराइल की इस वक्त जो वॉर है, अगर ये वॉर है तो ये इसका कोई जल्द, आपको इस कॉन्फ्लिक्ट का जो इस वक्त चल रही है, इसका कोई एंड करीब अगले 1-2 माह में नजर आ रहा है? देखें, ये जंग नहीं चल सकती ज्यादा देर तक, और उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि सदर जो बाइडेन को दोबारा इलेक्शन जीतना है। वो इसको न्यूज से निकालना चाहते हैं, और ये वैसे भी जितनी देर ये जंग रहेगी उतनी देर उनके सियासी मुफादात को नुकसान पहुंचता है। देखें, ये कुदरती अमल है, ये अच्छा है या बुरा है वो उसकी हम बहस कर सकते हैं, वो एक मॉरल आर्गुमेंट हम करते हैं, लेकिन तज्जिए की दुनिया में मॉरल आर्गुमेंट जो है को लाने का मकसद ये है कि फिर आप जो है वो जो हो रहा है और जो होना चाहिए उसको आप कन्फ्लेट कर रहे हैं। तो मैं उससे उन दोनों चीजों में तमीज रखना की जो है ना भरपूर कोशिश कर, पॉसिबिलिटी का और चाहिए का फर्क होना चाहिए, आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, तो उसमें यही है कि हकीकत है दुनिया की कि लोग अगर कोई सही काम करते हैं तो वो उस वक्त करते हैं कि जब उनके मुफाद में होता है। ये एक दुनिया की हकीकत है, ये एक ह्यूमन कंडीशन है। एग्जैक्टली। नॉर्मेटिवली, मॉरली जो है लोग कम बिहेव करते हैं। अगर फर्ज कीजिए कि एक एक्टर के पास उसको उसकी मोरालिटी कह रही है कि आप ये काम करें या ना करें, लेकिन उसके मुफाद उसके बरक्स हैं, तो क्या आप समझते हैं कि वो एक्टर जो है अपने मुफादात को पसे पुश छोड़ के तो वो जो सही है प्रिंसिपल टू पोजीशन है वो इख्तियार करेगा? बहुत कम होता है। शाज़र और नाज़र हमने तारीख के अंदर देखा कि ऐसा होता है, और ये इससे मतलब कतई नजर के किसी का मजहब क्या है, कौन सी ताकत थी, किस जोग्राफिया में रहती थी, क्या उनका एथनिसिटी थी, ये एक ह्यूमन कंडीशन है पूरी आलमी सतह के ऊपर तारीखी तौर पे। तो आपके सवाल का जवाब मैं यूं दूंगा कि अमेरिका की तरफ से ये जंगबंदी होनी जरूरी है। दूसरी बात यह है कि इसराइल के अंदर भी एक इज़्तिराब है, एक सियासी क्राइसिस है, और ये कहा जाता है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है उनके मफाद में है कि वो जंग को मजीद से मजीद तर खींचें। तो लेकिन ये वो चाहते जरूर होंगे, क्या वो कर सकते हैं? ये कब तक करेंगे? अब देखें, उनके खिलाफ भी मुजाहरे हो रहे हैं, उनके खिलाफ भी जो है उनकी अपनी अवाम, और ये मुजाहरे 7 अक्टूबर के हमले से पहले के भी हैं, तो उनके ऊपर भी दबाव है। उनको ये भी पता है कि वो अगर सऊदी अरब के साथ अपनी पिंगे बढ़ाना चाहते हैं, इब्राहिम अकॉर्ड के जो मुल्क हैं, उर्दन के साथ जो ट्रीटी है, इजिप्ट के साथ जो ट्रीटी है, जो अमन के ताल्लुकात हैं, जो तुर्की के साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है 1948 का चला आ रहा है, ये सब अगर उन्होंने बरकरार रखना है तो किसी तरीके से इनको ये जंग बंद करनी होगी, क्योंकि उनके ये जितने पार्टनर्स हैं खित्ते के अंदर उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो रही है, डिस्टेबलाइजेशन फैल रही है, और इनमें से कोई भी एक ऐसी रियासत नहीं है मां सिवा ईरान के कि जो इंस्टेबिलिटी को एक जो है वो अपने फायदे में देखती है, क्योंकि वो रिविजनिस्ट स्टेट है, वो इस खित्ते के आर्किटेक्चर को तब्दील करना चाहता है, उसके फायदे में है कि अफरा तफरी हो, क्योंकि उसको उसमें अपना आप जो है उभरता हुआ नजर आता है। बाकी रियासतें जो हैं वो कंजर्वेटिव रियासतें हैं, उन्होंने अपने मुफादात को का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उनको इंस्टेबिलिटी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इनको पता है, इसराइल को भी। तो ये तमाम जो डायनामिक्स हैं, तमाम जो एक्टर्स के इम्पेरेटिव्स हैं, उनके जो कंस्ट्रेंट्स हैं, अगर आप उनका अपना तज्जिया करें तो मुझे नहीं लगता कि उसकी रोशनी में कोई ये कह सकता है कि ये जंग जो है ज्यादा देर चल सकती है। अब और कितनी देर गजा की जंग चलेगी, गजा में कितनी और तबाही होगी, मतलब इलाके
है ना, इलाका ही छोटा सा रह गया. अब वो भी कहते हैं जी रफा के अंदर हमने ऑपरेशन करना है. रफा कितना बड़ा है? छोटा सा. बाकी गजा के को तो आपने तबाह बर्बाद कर दिया. अच्छा सर, मुझे इसमें एक बात इस सारे जो आपने एंगल पेश किया है इसमें बहुत अजीब लगती है, वो ये कि देखिए जो गजा है ये मिस्र के साथ जुड़ा हुआ है, और इसके अलावा चारों तरफ, इसके तीनों तरफ जो है, अगर अगर फिजा को भी आप शामिल करें, इसराइल ही है इन चारों तरफ में, समंदर में भी, हवा में भी, दाएं बाएं. अच्छा, ईरान का जो इसके साथ कोई बॉर्डर नहीं लगता, क्योंकि वेस्ट बैंक भी नहीं इसके साथ लगता. तो एक तंजीम जिसको हम इतना वेट दे रहे हैं इंटरनेशनल सतह पर भी, पूरी दुनिया, ये हमास जो है, इसको ईरान ड्राइव करता है, इसलिए ये मसला बजाय सही तरीके से हल होने के एक खराब तरफ जा रहा है. ईरान उससे हज़ारों किलोमीटर, एट लीस्ट 1020 किलोमीटर से 200 किलोमीटर से ज़्यादा दूर बैठा हुआ है. वो इन तमाम ममालिक से, मिस्र से और उर्दन से और इसराइल से और अमेरिका को भी अगर आप शामिल कर लें, इन सब की सर्वेलेंस के होते हुए भी वो एक इतनी दूर बैठी 1200 किलोमीटर से अगर आप सीधी लाइन भी खींचें तो वहां से सपोर्ट भी ले रहा है, उनकी सुन भी रहा है, उनसे असला भी ले रहा है. तो ये जरा एग्जेजरेशन नहीं, हम ईरान की पावर को एग्जेजरेट करके नहीं बता रहे? नहीं, हम क्यों बता रहे हैं? हमास खुद एक्सेप्ट करता है, ईरान खुद एक्सेप्ट करता है कि हम करते हैं. वो तो मतलब, और जो जो शवाहिद मिलते हैं वो कहाँ, ये देखे ना, आसमान से तो नहीं आ रहा ना. कहाँ से आ रहा है ये मवाद जो है रॉकेट बनाने के लिए, ये ट्रेनिंग, ये ट्रेड क्राफ्ट, ये बंदूकें, ये ड्रोन, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये कहीं आसमान से तो नहीं. अमेरिका दे रहा है, इसराइल दे रहा है, आबैल मुझे मार, अरब ममालिक प्रोवाइड कर रहे हैं. हाँ, ये हम कह सकते हैं कि इजिप्शियन जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने बेसिकली एक ब्लाइंड आई दी, स्मगलिंग होने दी, वो एक अलग बात है, लेकिन वो फराम नहीं कर रहे. वो क्यों करेंगे? वो खुद खौफजदा हैं मुस्लिम ब्रदरहुड से, और ये मुस्लिम ब्रदरहुड की जो है फलस्तीनी शाख है, तो और उनका उनके साथ बॉर्डर लगता है. तो कौन दे रहा है? कहां से आ रही हैं चीजें? देखें, ईरान की एक पूरी तारीख है, ईरान का जो है प्रॉक्सीज का एक पूरा नेटवर्क है, जो लोग इस चीज को समझते हैं. क्वेश्चन दोबारा आपके सामने रखता हूँ, आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा. मैं रिफ्रेज करना चाहता हूँ कि ईरान की ये पावर कि वो इसको ये कर रहा है, मेरे ख्याल में ये एग्जैजरेट इसलिए है कि जो मुल्क उसके साथ लगते हैं, जो कि ये नहीं चाहते, जो कि आपने कहा कि मिस्र ये नहीं चाहता, उर्दन ये नहीं चाहता, सऊदी अरब ये नहीं चाहता, इसराइल ये नहीं चाहता, तो जो ममालिक डायरेक्ट गजा के बहुत करीब हैं, उनमें से कोई भी जो है हमास को, मिलिटेंसी को इतना पावरफुल होता हुआ नहीं देखना चाहता. तो ये सब के सब उसके दाएं बाएं बैठे होने के बावजूद रोकने में नाकाम है. बकौल अगर इस आर्गुमेंट को सही माना, जब ये ठीक तो है लेकिन इसको बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में एग्जैजरेट किया जाता है, तो क्या वजह है कि इर्द गिर्द बैठे हुए सारे ही नाकाम हैं, हालांकि वो चाह भी नहीं रहे हो ऐसा, और ऐसा हो भी रहा है? तो ये आपको एक अजीब बात नहीं लगती? कैपेबिलिटी का इशू है ना जनाब, कैपेबिलिटी का इशू है. एक चीज होती है इंटेंट और एक होती है कैपेबिलिटी. अब मैं चाहूंगा कि मैं कुछ कर सकूं, मैं चाहूंगा कि मैं मतलब बिलफर्ज. मिस्र और ईरान में इतना फर्क नहीं है पावर का? बहुत फर्क है, बड़ा फर्क है जो है मिस्र में और ईरान में. मिस्र के हालात जो हैं वो बहुत बुरे हैं. मिस्र पूरी तरीके से गल्फ अरब स्टेट्स की बेसिकली रहमो करम पे है. पैसा उनकी तरफ से आता है, उनकी दाल रोटी चलती है, वरना उनके पास नहीं है. वो एक बहुत पेचीदा मसला है. अगर आप देखें कि मिस्र जो है वो सीना का जो पेनिनसुला है, साइना जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, वहां ऑर्डर नहीं मेंटेन कर सकता, वहां दहशतगर्दी होती है. तो वो गजा में क्या कर सकता है बैठ के? और ये देखें, ये ऐसे ही है कि आप अमेरिका है, अमेरिका कितनी बड़ी ताकत है, लेकिन मेक्सिको से ड्रग स्मगलिंग नहीं रोक पा रहा, इमिग्रेशन नहीं रोक मेक्सिको, क्योंकि जो है बहुत बड़ा बॉर्डर है ना. मतलब इट्स इम्पॉसिबल. ये वॉल बनाने को की जो बात आई थी, कहां से आई थी? इसीलिए आई थी, लोगों ने इसीलिए उसको साथ दिया था, क्योंकि उनको पता था कि यहां से लोग इलीगल इमिग्रेशन भी करते हैं, ड्रग्स भी आती हैं, और कल को दहशतगर्दी भी आ सकती है. ठीक है, तो इसको पजीराई डोनाल्ड ट्रंप की इस अपना कैंपेन स्लोगन को पजीराई इसीलिए मिली थी क्योंकि एक रियलिटी है. तो अगर अमेरिका नहीं कर सकता तो मिस्र क्या करेगा? और देखें, दुनिया के अंदर दहशतगर्दी ना हो कि अगर जो है रियासतें उस तरीके से ताकतवर हों कि जिस तरीके से हम तसव्वुर करते हैं. ताकत इज रिलेटिव. ताकत का मतलब एब्सोल्यूट नहीं है. अब कहने को पाकिस्तान जो है बहुत बड़ी रियासत है, 6 लाख फौज है, और मतलब दुनिया की 5वीं या 6ठी लार्जेस्ट जो है ना मिलिट्री है.
لیکن دیکھیں کس مطلب ویسٹرن بارڈر سے کس طرح بدستور حملے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو کیوں ہوتے ہیں؟ کیا پاکستان چاہے گا؟ پاکستان روک پا رہا ہے؟ نہیں, ان کا اپنا گھر ہے نا, تو ان کے اپنے علاقے ہیں. لیکن آپ اپنے بارڈرز کو روک نہیں پاتے, کیونکہ قدرتی طور پہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں, چاہے وہ آرگنائزڈ کرائم گروپ ہوں, چاہے وہ دہشت گرد گروپ ہوں, ان کے پاس ایجلٹی ہوتی ہے. چھوٹے گروپ ہوتے ہیں, ریاستیں بہت بڑی ہوتی ہیں, ان کے طریقہ کار ہوتے ہیں, پروٹوکال ہوتے ہیں. ان پروٹوکال میں سے وہ لوپ ہول ڈھونڈتے ہیں اور وہ لوپ ہول کامیاب ہوتے ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے طاقتیں, چھوٹی طاقتیں اتنی مصیبت کیوں بنتی ہیں؟ چھوٹے گروہ جو ہیں وہ تاریخ میں جو ہے بڑی بڑی ریاستیں کیسے گر گئیں؟ چھوٹے چھوٹے گروہوں نے آ کے ان کے تختے الٹ دیے. کیوں؟ کیونکہ وہ ریاستیں بہت بڑی ہو چکی تھی, اور ان کے پاس بڑے ہونے سے مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس آپ اس طرح فعال ہیں, غیر فعال ہو جاتی ہیں آپ کی ریاستیں. اور پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ مطلب کون سی ریاست جو ہے اس کے پاس کیا ٹریڈ کرافٹ ہے. ایران کا ٹریڈ کرافٹ جو ہے تو مشہور زمانہ ہے. مطلب لبنان کی جنگ میں جس طریقے سے انہوں نے ان کو اس ریاست کو مرز وجود میں آئے ہوئے کچھ سال ہوئے تھے, یہ جو اسلامک ریپبلک آف ایران ہے 1979 میں آئی تھی, لیکن 82-83 میں شام کے ساتھ مل کے تو انہوں نے حزب اللہ کلٹیویٹ کی تھی. سو کہنے کا مقصد یہ کہ ان کے پاس یہ ٹریڈ کرافٹ بڑے پرانے کا. اب تو حزب اللہ جو ہے ایران کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اب حزب اللہ ان کے بہاف پہ ہوتیز کو جو ہے سپورٹ کرتا ہے, حماس کو سپورٹ کرتا ہے. تو یہ تو مطلب ایک چیز کھلی کتاب ہے, اس میں تو کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں, اس میں کسی قسم کی بھی کوئی ایگزیجریشن نہیں. ورنہ تو پھر ہمیں یہ ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ آسمان سے آ رہے ہیں ڈرون, آسمان سے جو ہے نا اسلحہ آ رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے, آپ کو لگتا ہے کہ رفح جو آخری ایک چھوٹی سی جگہ رہ گئی ہے مصر کے بارڈر کے ساتھ, وہاں اسرائیل ایک تلا ہوا ہے کہ وہاں بھی حملہ کرے گا؟ کیونکہ ان کے جو ڈاکٹرائن ہے, ایک تو آپ نے صحیح کہا کہ نیتن یاہو چاہتے ہیں کہ جنگ جاری ہی رہے تاکہ وہ محفوظ رہے, لیکن ایک یہ بھی ہے کہ ان کی ڈاکٹرائن, ان کے ملٹری کی, اور مجھے لگتا ہے امریکہ کی بھی ہے, بائیڈن کے منہ سے کئی دفعہ بات نکلی ہے کہ جب تک حماس کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جاتا تو یہ جنگ ختم کرنے کا الٹا نقصان ہوگا. تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے رفح پہ حملہ کرنا ہی کرنا ہے, بے شک کسی بھی وجہ سے ہو. کیا آپ کو ایسا لگتا ہے؟ جی دیکھیں فیصل, رفح کا آپریشن تو ہونا ہے, کیونکہ جو جنگ ہے وہ کسی منطقی انجام تک پہنچنی ہے, اور وہ منطقی انجام یہ ہے کہ اس کو نام دیا جاتا ہے کہ ہم نے حماس کا پوری طریقے سے قلع کما کرنا ہے. تو سب کو پتا ہے کہ حماس کو آپ پوری طریقے سے اس کا قلع کما نہیں کر سکتے, چاہے آپ جو ہے بالکل ہی جو ہے نا وہ کچھ بھی کر لیں. لیکن اصل میں وہ جو جب قلع کما کرنے کی جو گفتگو کی جاتی ہے, یا جب وہ یہ لینگویج یوز کی جاتی ہے, اس کے پیچھے جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ حماس کو جنگی شکست دینی ہے, اور اس ایسے لیول پہ لے کے آنا ہے کہ جہاں وہ دوبارہ حکومت میں نہ آ سکے, یا کم از کم حکومت میں جو کلیدی کردار ہے, جو ایک پوسٹ کانفلکٹ جو ایک اپنا اتھارٹی بنے گی غزہ کے لیے, اور جس کا تعلق پوری بھرپور فلسطینی جو اوور آل جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے اس کے ساتھ ہے, تو اس میں حماس کا رول کم ہونا چاہیے. تو یہ ہے گول. اس گول میں سمجھتا ہوں کم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کم سے کم ہونا چاہیے. آئیڈیلی تو نہیں ہونا چاہیے, لیکن دیکھیں امریکہ اور اسرائیل کے جو آفیشلز ہیں وہ پبلکلی آ کے تو یہ نہیں کہیں گے نا, پبلکلی تو یہی کہیں گے کہ ہم ان کو مکمل طور پہ شکست دینا چاہتے ہیں, کیونکہ سیاسی طور پہ وہی چیز موضوع ہے ان کے لیے. وہ یہ تو نہیں آ کے کہیں گے کہ بس ہم, مطلب کبھی کوئی ایکٹر یہ نہیں آ کے کہتا کہ اچھا یار ہم آپ کو 1% حصہ دینے کی کوشش کریں گے, بس ہم 1% آپ کو حصہ مل سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ملتا. یہ تو کبھی کوئی بات نہیں کرتا نا. تو وہ فارمولے تو پس پردہ جو ہے بنائے جاتے ہیں, حالات کے دیکھنے سے بنائے جاتے ہیں. دیکھیں اس وقت جو ہے گزشتہ 2007 سے گن لیں تو فلسطینی اتھارٹی کا وہاں پہ حکومت نہیں ہے. جتنی حکومت کی باغ دوڑ ہے وہ حماس کے پاس تھی. اب حماس کے کچھ لوگ کم از کم کسی ٹرانزیشن کا تو حصہ بنیں گے نا, انلیس کہ حماس کی کوئی ایسی جنگی شکست ہو جائے کہ جس میں ان کی جو باقیات ہیں ان کی کوئی گنجائش نہ رہے. دیکھیں جب بھی کبھی کسی ریاست کو, جب بھی کسی قوت کو شکست ہوتی ہے
تو وہ مکمل طور پہ تو نہیں ہارتی نا, تو اس کے اوپر وہ ایک نیگوشیشن ہوتا ہے. جب جنگ بندی ہوتی ہے, سرنڈر کیا جاتا ہے, کہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہاں بھائی جو جیسے اب ایک ہائپوتھیٹیکل دیکھ لیں, لیٹس سے کہ یحییٰ سنوار جو ہیں, جو ان وقت ان کے لیڈر ہیں, وہ جو ہے یا پکڑے جاتے ہیں یا مارے جاتے ہیں, اور ان کی باقی قیادت بھی پکڑی جاتی ہے, ماری جاتی ہے. تو جو باقی رہ جائیں گے ان کے پاس ایک ڈیسیجن ہوگا کہ کیا وہ بھی مطلب فائٹ ٹو دا لاسٹ جو ہے نا ڈراپ آف بلڈ تک لڑیں گے, یا وہ کہیں گے کہ نہیں یار اب بہت ہو گیا, اب اس بہتر یہی ہے کہ آپ سرنڈر کر لیں. اور اس سرنڈر میں پھر جو ہے نا ٹرمز آف سرنڈر ہوتے ہیں, اس پہ بیک اینڈ فورتھ ہوتی ہے. جس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ اپنے ٹرمز منواتا ہے, لیکن زیرو سم نہیں ہوتا, دوسری طرف کے بھی کچھ ٹرمز مانے جاتے ہیں. تو اگر اس ٹرمز میں یہ وہ کہہ دیں کہ جی ہم سرنڈر کر دیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم چاہیں گے کہ جو نیکسٹ حکومت بنے گی تو اس میں ہمارا کچھ رول ہو. اگر تو دوسری سائڈ جو ہے وہ کہتی افورڈ کر سکتی ہے کہ ان کو بالکل زیرو کر دیا جائے, مائنس کر دیا جائے, تو وہ کہیں گے کہ نہیں جی آپ تو جائیں, ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ان کی کوئی ویکنس ہے, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری طریقے سے کلا کما کرنا میں ہمیں 5 مہینے کی اور جنگ چاہیے, تو پھر وہ کہیں گے کہ نہیں یار یہ اگر سرنڈر کر رہے ہیں, ان کا سرنڈر قبول کر لو اور پھر نیگوشیٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں بھی کس کو کیا ملے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اس وجہ سے رفح کی جنگ جو ہے میں جنگ آپریشن جو ہے وہ ہوگا. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اور امریکہ کا جو گول ہے اور ایجپٹ کا جو گول ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آپ اس چکر میں مزید لوگ نہیں مار سکتے. آلریڈی بہت زیادہ جو ہے وہ انسٹیبلٹی پھیل چکی ہے اور بین الاقوامی سطح پہ پھیل چکی ہے. اس کے اثرات جو ہیں وہ امریکی حکومت تک جو ہے نا محسوس کر رہی ہے, اور دیگر اور جو مطلب عالمی طاقتیں ہیں, یورپین طاقتیں ہیں. تو یہ آپ نہیں کر سکتے. ہاں اب بتائیں کہ ہاؤ ول یو گیٹ یور کیک اینڈ گیٹ ٹو ایٹ اٹ ایز ویل. تو یہ اس پہ بات چیت چل رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے مطلب اسپیکولیٹ کرنا پڑے تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو امریکی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کے اور ملٹری کے جو لوگ ہیں وہ اپنے اسرائیلی کاؤنٹر پارٹ, ایجپشن کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ یہی گفتگو کر رہے ہیں کہ کیسے یہ آپریشن بھی ہو اور لوگ بھی نہ جائیں. کون سا وہ فارمولا ہے, ان لوگوں کو کہاں لے کے جایا جائے. ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک جو ہے پورٹ پیئر بنا رہی تھی امریکی جو ہے کوسٹ گارڈ یا نیوی, تو کہ جو ہے وہ ہیومینیٹیرین ریلیف دی جائے. بات چیت کی جا رہی ہے کہ جی وہ ایجپٹ کی سائڈ پہ بھی لوگوں کو کچھ نہ کچھ فراہم ہو, یا پھر یہ ہے کہ جو کوسٹل ایریا ہے اپنا غزہ کا, اس میں جو ہے کچھ کیمپ سیٹ اپ کر دیے جائیں تاکہ جو سویلین ہیں, جو معصوم لوگ ہیں, وہ اس جنگ کی, اس آپریشن کی زد میں نہ آئیں اور حماس کو بھی شکست ہو لیکن کم سے کم جانی نقصان ہو. آئی تھنک یہاں پہ بات جو ہے نا آ کے رکی ہوئی ہے. اچھا سر, آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس جنگ کو جیسے ہی آپ سمجھیں کہ یہ جنگ آج کل پرسوں جب بھی اس کا خاتمہ ہوتا ہے, تو جو اسرائیل کا آج ایک مجوزہ ان کا پلان ہے, انتخاب پسند ان کی حکومت کا, کہ ہم یہ غزہ کی بھی انیکسیشن کریں گے, ایک 10% 20% لینڈ رکھیں گے, بیچ سے بھی کچھ رکھیں گے, اور سینٹرل جو اس کی لائن ہے وہاں بھی اپنی پریزنس رکھیں گے. اور جارج کشنر نے جو بات کی, جنرل کشنر نے, کہ بیچ کا کچھ ایریا ہم رکھیں گے اور بڑا یہ ایکسپینسو ایریا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس طرح سے سیٹل ہوگا, یا اس طرح سے سیٹل ہوگا کہ حماس ختم ہو جائے گی اور وہاں کے لوگوں کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں, امریکہ, اسرائیل اور عرب, ان کو غزہ کو ایٹ لیسٹ ایک پیسفل لائف دیں گے؟ دیکھیں, میں تو نہیں سمجھ سکتا کہ جتنی جنگ اور جتنی انسٹیبلٹی پھیل چکی ہے کہ اس کے بعد امریکہ یا ایون اسرائیلی حکومت کے جو لوگ ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غزہ کے اوپر کوئی لانگ ٹرم قبضہ کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ تو انیکسیشن تو بہت دور کی بات ہے, میں تو صرف آکوپیشن کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ آکوپیشن تو کچھ عرصے کے لیے ہوگی نا, کیونکہ اس وقت ویکیوم ہے وہاں پہ. حماس کی حکومت جو ہے وہ لڑکھڑا رہی ہے,
تو اور کوئی حکومت آ نہیں رہی. اگر حال ہی میں جو ہے ان کے ڈیفنس منسٹر نے، اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ عرب فورسز جو ہیں، عرب ممالک اپنی فورسز بھیجیں تاکہ وہ وہاں پہ ایک پروویژنل اتھارٹی قائم کر سکیں جب تک کہ فلسطینی اتھارٹی کا جو ہے وہ رٹ قائم نہ ہو. کیونکہ ایک بیچ میں ٹرانزیشن پیریڈ ہے. وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ اگر ان کو آکوپائی کرنا پڑا تو ان کے لیے ایک مصیبت ہے، خرچہ ہے، ریسورسز کا جو ہے مطلب ایکسپینڈیچر ہے. دوسرا یہ ہے کہ سیاسی طور پہ جیو پولیٹکلی جو ہے ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور امریکہ تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. امریکہ نے بات بڑے کھل کے کہہ دیے کہ یہاں پہ کوئی کسی قسم کی کوئی ایریا غزہ کا نہیں لیا جائے گا. جیرڈ کشنر کی جہاں تک بات ہے تو وہ ایک مطلب بےہودہ سی بات تھی کہ جی بیچ پراپرٹی بنائیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، یہ خیالی پلاؤ ہیں. تو میں اس بات کو تو میں سیریسلی نہیں لوں گا. اگر ٹرمپ جیت جاتے ہیں تو وہ آپ بتائیں، وہ تو ٹرمپ کے، لیکن صدر ٹرمپ بھی تو کوئی مطلب آسمان سے تو نہیں آئے ہوئے نا. صدر ٹرمپ کو ابھی آ کے آج جو مصیبت ہے صدر بائیڈن کو، کل کی ان کی بن جائے گی. دیکھیں نا، سیاسی کیمپین چلانے میں تو آپ کچھ بھی کہہ دیں، جس دن آپ حکومت میں آتے ہیں اس دن آپ کو مطلب 2 اور 2 4 کا پہاڑا پتہ چل جاتا ہے. آپ کے جتنے اس حل کو جہاں ہم نے ایک آپ نے اسپیکولیشن کی غزہ کے بارے میں، ویسٹ بینک کے بارے میں آپ کی کیا اسپیکولیشن ہے؟ اگر کسی وقت، یہ لانگ ٹرم کی بات کر رہا ہوں، آج ایک پاتھ وے، جیسے کہ امریکہ نے پاتھ وے کا لفظ جو ہے زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیا فلسطین کے لیے، کہ اسرائیل کے سعودی عرب کے ساتھ ایک پاتھ وے کی طرف ہم جا رہے ہیں، وہ پاتھ وے جہاں بھی جائے گا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ویسٹ بینک کی سیٹلمنٹس ختم ہوگی؟ کیونکہ اگر سیٹلمنٹس ختم نہیں ہوتی تو ان کو آزادی دے بھی دیں تو اس کا فائدہ تو کوئی بھی نہیں ہوگا. دیکھیں جو موسٹ سیٹلمنٹس تو ختم کیے بغیر تو آپ تنازع حل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی کوئی سیٹلمنٹ آپ جروسلم کے اپنے گرد و نواح کے اندر جو اسرائیلی علاقے سے جڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اگر آپ رکھنا چاہیں گے اور اس کے بدلے میں ان کو کوئی اور زمین دینا چاہیں گے، یہ گیو اینڈ ٹیک، بیک اینڈ فورتھ جو ہے نا کسی قسم کا ہو لین دین ہو جائے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اگر آپ سیٹلمنٹ چاہتے ہیں، اگر آپ پاتھ وے بنانا چاہتے ہیں، اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، حماس کو مزید جگہ نہیں دینا چاہتے، ایران کو مزید جگہ نہیں دینا چاہتے، امن کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، اس تنازع کو پیچھے ریئر ویو مرر میں ڈالنا چاہتے ہیں، تو وہ تو سیٹلمنٹس کو اکھاڑے بغیر تو نہیں ہو سکتا. وہ تو مطلب اگر آپ سیٹلمنٹ کو نہیں اکھاڑیں گے تو وہ تو نہیں ہوگا. یروشلم کی طرح بیت الحنون بھی آپ جانتے ہوں گے کہ وہاں بھی، یقیناً جانتے ہیں آپ کہ وہاں بھی اسی طرح کا بہت سیریس مسئلہ ہے کہ روز سیٹلرز کی اور فلسطینیوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں. اس طرح کے میں علاقوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ مذہبی لحاظ سے بھی، جذباتی لحاظ سے بھی، دونوں کے لیے ہے. اس کا ہمیں ماضی میں جو ہے مطلب ایک مثال ملتی ہے. بنجامن نیتن یاہو تو چلیں رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ جو ہے، خیالات کے مالک ہیں، ہارڈ لائنر ہیں، لیکن اسی طرح کا ایک ہارڈ لائنر ہوا کرتا تھا جس کو لوگ بھول گئے ہیں، آریل شرون کے نام سے. آریل شرون جو ہے اس وقت جرنیل تھا جبکہ 1980s میں لبنان کے اندر جو میسکر ہوا تھا صبرا ان شتیلا کا، جو 2 کیمپس تھے فلسطینیوں کے، تو اسرائیلی فوجوں نے نہیں کیا تھا، لیکن ان کی جو ہے نا ان کی ایک حلیف کرسچن ملیشیا نے کیا تھا، ان کے مطلب بیسکلی آشیرواد سے. تو وہ شخص جب وزیر اعظم بنا تھا تو اس نے غزہ سے انخلا کیا تھا 2005 میں، اور جب وہ انخلا کیا تھا وہاں پہ آج بھی وہ یوٹیوب پہ آپ کو فوٹیج ملے گی کہ اسرائیلی فوج، IDF کی فوج نے ان زبردستی سیٹلرز کو وہاں سے اکھاڑا تھا، ان کے گھر ڈیمالش کیا اور ان کو پکڑ کے لے کے. تو وہ تو دیکھیں، اگر تو تنازع کا حل ہونا ہے، اگر سیاسی ڈیسیجن لے لیا جائے، اگر ہم وہاں اس نہج پہ پہنچ جائیں کہ بھائی اس مسئلے کو ہم نے سیریسلی حل کرنا ہے، تو میں تو نہیں سمجھتا کہ جو ہے سیٹلمنٹس جو ہے نا وہاں پہ برقرار رہیں گی. میں ایسا بالکل نہیں سمجھتا. آپ امریکہ میں، ہاں، اگر آپ نے مسئلے کا حل نہیں کرنا، اگر مسئلے کا حل نہیں ہونا، ہاں پھر سیٹلمنٹس برقرار رہ سکتی ہیں، لیکن پھر آپ مزید جنگ کے لیے بھی تیار ہو جائیں. اچھا سر، آپ اپنا مجھے بتائیے، آپ کا ہنچ کیا ہے، آپ کا اپنا انالیسس کیا ہے، کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ، کیونکہ امریکہ میں کا میں بار بار نام اس لیے
ہوتا ہوں کہ اگر اسرائیل کے اوپر کوئی لیوریج ہے تو وہ ایک امریکہ ہی ہے جو اس کو کسی بھی سولوشن کی طرف لے کے جا سکتا ہے، ورنہ وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہاں پر کوئی مسئلہ حل ہو، کیونکہ وہ تو پاورفل پارٹنر ہے یہاں۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ واقعی اس مسئلے کا حل چاہتا ہے، یا پھر کچھ لوگوں کے خیال میں جیسے ہے کہ یہ اس کا جیمز ٹاؤن ہے، جیسے کہ انہوں نے سیٹلرز کالونیز امریکہ میں بنائی، تو وہاں پر ایک جیمز ٹاؤن آپ کو علم ہوگا کہ سب سے پہلے بنا، وہاں سے وہ پھر یورپینز پھیلتے چلے گئے، تو یہ ان کا جیمز ٹاؤن ہے، یا وہ واقعی اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں کہ ٹو اسٹیٹ ہمیں واقعی کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، جیمز ٹاؤن کے تو بالکل اس کے ساتھ مماثلت نہیں ہے، جیمز ٹاؤن کے حالات مختلف تھے اور یہ تھا، یہ تو ایک آپ جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ ایک اوجڑی کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو پھٹنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ جیمز ٹاؤن میں تو نہ کوئی تھا، نہ اس وقت کوئی حالات تھے، ڈفرینٹ تھے۔ یہاں تو یہ ہے کہ اگر آپ کوئی یہ سوچ رہا ہے، چاہے وہ امریکی ہے، چاہے وہ اسرائیلی ہے، چاہے وہ کوئی اور ہے، اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ کسی طریقے سے فلسطینی علاقوں کو ہم پکڑ کے تو پھیلا لیں گے، اپنا قبضہ کر لیں گے، تو وہ تو پھر جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا جیو پولیٹیکل سوسائڈ کی جو ہے نا کی طرف جانے والی بات ہے۔ مجھے نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے کہ فی ان قریب مستقبل میں حل نہیں ہوگا، لیکن اب میں سمجھتا ہوں عالمی فضا ایسے نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ اب حل کی جانب کا جو پیتھ وے ہے ہم اس کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا وہ پیتھ وے جو ہے امن کی طرف لے جائے گا، اور کب لے جائے گا، کتنی دیر لگے گی، کتنے سال لگیں گے؟ کیونکہ دیکھیں آج اگر اس چیز کو ہم اسیوم کر لیتے ہیں کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اتفاق رائے ہو جاتی ہے، اسرائیل بھی مان جاتا ہے کہ یار بہت ہو گیا، نہ ہمیں یہ تباہی چاہیے، نہ ہمیں یہ دشمنی چاہیے، نہ ہمیں سکون چاہیے، اور اس کے لیے جو ہے ہم نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر ایک کل کو فلسطینی ریاست قائم بھی ہو جاتی ہے تو فلسطینی ریاست کے اپنے بڑے مسائل ہوں گے، کیونکہ فلسطینی جو ہیں وہ آپس میں بھی ایک پوزیشن پہ نہیں ہے، جس وجہ سے ان کے اندر بھی ایک خانہ جنگی کا ماحول ہے۔ ہاں، تو جو عام فلسطینی کی زندگی میں بہتری جو ہے وہ ریلیٹیو ہوگی، ٹھیک ہے۔ بہتری تو مطلب اگر بہتری کی ہم بات کریں اور ریلیٹیو بہتری کی بات کریں تو ہم اس بات سے نظر نہیں چرا سکتے کہ جو 6 اکتوبر کو حالات خراب تھے، آج سے کئی گنا زیادہ حالات اب خراب ہیں۔ 6 اکتوبر کو لوگ اتنی تعداد میں مر نہیں رہے تھے، بے گھر نہیں تھے، بھوک سے نہیں مر رہے تھے، ہم جسے کہتے ہیں کہ ہیومینیٹیرین ہنگر کی جو ہے فیمن کی سچویشن نہیں تھی، ہاں آکوپیشن کی سچویشن تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے فی الوقت جو امیڈیٹ جو آرڈر آف بزنس ہے وہ 2 ہیں، ایک کہ اگر جنگ بندی ہوتی ہے تو اس کے بعد تعمیر نو، لوگوں کے گھر دوبارہ بنائے جائیں، لوگوں کی زندگیوں کو دوبارہ نارمل سی لے کے آئے جائے، ریکنسٹرکشن جسے ہم کہتے ہیں اور ریہیبلیٹیشن جس کو ہم کہتے ہیں، تو ایک تو یہ ہوگا، اور یہ وقت لگے گا۔ تباہی پھیرنا اور ڈیمولش کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور بہت جلدی سے کیا جا سکتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے آپ کتنی فوجی قوت لا رہے ہیں، لیکن تعمیر کرنا، دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کرنے میں وقت لگتا ہے، فزیکلی بھی، اور پھر ایک نئی اتھارٹی کو ہمارے وجود میں آنا وہ اور بھی ٹائم لیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اب یہ ایک طرف حماس جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرف جو اس کی حریف جماعت ہے فتح، جو کہ پیلسٹینین اتھارٹی پہ کنٹرول کیے ہوئے ہے رام اللہ کے اندر ویسٹ بینک میں، وہ بھی بہت کمزور ہے، کرپشن سے جو ہے وہ بھری ہوئی ہے، ان کے لیڈر جو ہیں وہ 88 سال کے ہو چکے ہیں، آج ہیں کل نہیں ہیں، ان کے بعد جو ہے کیا پاور سٹرگل شروع ہوتی ہے، وہاں پہ کس کو پاور ملتی ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ ہم نے ذکر کیا کہ وہاں جوئش سیٹلمنٹس کا بھرمار ہے، اردن کے ڈی سٹیبلائزیشن کے جو ہے آثار نظر آ رہے ہیں، اور تو یہ جو چیزیں ہیں ان سب کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آج جنگ بندی ہو جاتی ہے تو حالات جو ہیں عنقریب مستقبل میں بہتر ہوں گے، بہتر بتدریج ہوں گے، اور بہت وقت لگے گا، کیونکہ اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں
اس فلسطینی تنازع کے، اور سٹیک ہولڈر تو بہت ہی زیادہ ہیں۔ اوکے، اچھا سر، یہ آپ کی ساری بات سے میں یہ سمجھا کہ امریکہ چاہتا ہے سیریسلی کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے، کیونکہ اس کے اندر بھی ایک اس مسئلے کے ذریعے مسئلہ آ رہا ہے اس کے اپنے اسٹیٹ کے اندر، اپنی اسٹیٹس کے اندر۔ یہ جو ایک اس وقت سامنے، اس وقت امریکہ کے اندر کی سیاست میں اسٹوڈنٹس نے پروٹیسٹ شروع کر دیے ہیں، اور اس کے اوپر جو ریڈز ہو رہے ہیں، اس سے ایک امریکہ میں ایک فضا جنریٹ ہو رہی ہے۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ کچھ دباؤ لے کے آئے گی وائٹ ہاؤس پہ، پینٹاگن پہ؟ جی دیکھیں، دباؤ تو ہے، مطلب یہ الیکشن ایئر میں تو مطلب بالخصوص دباؤ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف جو ہے اس وقت یہ فلسطینی تنازع کے کانٹیسٹ میں یہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، تو اس وقت جو یوں سمجھیے کہ جو کانٹیکسٹ ہے وہ ہے فلسطینی تنازع اور جو فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہوئی ہے، لیکن یہ ویکیوم میں نہیں آپریٹ کر رہے یہ پروٹیسٹ ایک بڑے کانٹیکسٹ میں ہے۔ وہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ ایک ٹرانزیشنری دور ہے، امریکہ کے اندر جو ہے سیاست کروٹ بدل رہی ہے، جو پرانی پارٹیز ہیں، چاہے وہ ریپبلکن ہیں چاہے وہ ڈیموکریٹس ہیں، ان کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، وہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ جیریاٹرک ہے، بہت بوڑھی ہے دونوں طرف، نیک پرانی قیادت جو ہے وہ غیر فعال ہو چکی ہے لیکن منظر عام پہ ہے، نئی قیادت ابھی سامنے آئی نہیں ہے، تو ہم وہ بیچ کا ایک جسے کہتے ہیں دور کے اندر ہیں اس وقت۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پروٹیسٹ ہیں ان کو اس بڑے کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ کے اندر جو ہے ایک سوشل پولرائزیشن ہے، اور یہ تو آپ ان پروٹیسٹ کو ان سے ہٹ کے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ جو پروٹیسٹ ہیں یہ انسپائرڈ بائی دی سمپتھی فار پیلسٹینینز، لیکن یہ ایک اس کے نیچے جو ہے اس کے جو پس منظر کے اندر ایک بڑا ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ کی جو نوجوان نسل ہے وہ اس میں تبدیلی آ رہی ہے، آ چکی ہے۔ تبدیلی یہ ہے کہ وہ جو دیکھیں، ایک تو امریکہ کی جو ریاست ہے، یہ ریاستی ڈھانچہ جو ہے تقریباً 70-75 سال پرانا ہو چکا ہے۔ یہ جو موجودہ ریاستی ڈھانچہ ہے یہ دوسری جنگ عظیم کے ارد گرد بنا تھا، تو اب کوئی بھی ریاستی ڈھانچہ جو ہے وہ مطلب فار ایور تو نہیں ہوتا نا، تو وہ اپنی افادیت کھو بیٹھا ہے، وہ پرابلمز کو سالو نہیں کر پا رہا، نیا سسٹم ابھی قائم نہیں ہوا۔ کیا ہے جوانوں میں، وہاں کی یوتھ میں، امریکہ میں بیسک بے اطمینانی کس چیز کی ہے جو کہ اس وقت اس کا عنوان فلسطین کی آزادی بنا ہوا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کا جو ہے، اگر یہ امریکہ ایک جمہوری ریاست ہے تو اس کے وہ جمہوریت جو ہے وہ اس کی عکاسی تبھی ہوگی کہ جب جو نوجوان نسل ہے اس کا انپٹ ہو، لیکن نوجوان نسل بھی تو ڈیوائیڈڈ ہے نا، نوجوان نسل از ڈیوائیڈڈ بٹوین دوز، دیکھیں ایک ہوتا ہے وہ لوگ جو کہ ووکل ہوتے ہیں، جو تحریکیں چلاتے ہیں، وہ آپ کو نظر آتے ہیں، تو وہ آپ کو لیفٹ ونگ نظر آتی ہیں، لیفٹ جو ہے اب سینٹر فورسز ہیں، فار لیفٹ، جو کہ آپ کو بہت زیادہ فعال، بہت زیادہ پروٹیسٹ میں نظر آتے ہیں، اور اگر پروٹیسٹ فزیکلی نہیں کر رہے تو سوشل میڈیا پہ بھی ان کا بہت بڑا پریزنس ہے۔ لیکن وہ لوگ ہیں جو مطلب اربن ایریاز کے اندر ہیں، یعنی نیو یارک ہو گیا، ایٹلانٹا ہو گیا، مایامی ہو گیا، بڑے شہر، شکاگو، ڈیلس، سین فرانسسکو، ایل اے، سیاٹل، تو اس طرح کے، ڈیٹرائٹ شامل کر لیں۔ لیکن امریکہ کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مڈل امریکہ ہے، وہ بڑے شہروں میں نہیں رہتے، اور وہاں پہ جو ہے جو حالات ہیں اور جو ویوز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ وہاں پہ عمومی طور پہ ریپبلکنز کا جو ہے وہ اثر و رسوخ ہے، ایگریکلچر کہہ لیں، یا مطلب جو بیسکلی رورل سبربن ایریاز ہیں جہاں کی اکانومی جو ہے اس طرح کی نہیں ہے کہ جو ہائی ٹیک بیسڈ اکانومی ہے، یا مطلب اب ہر جگہ آپ کو وال اسٹریٹ اور سلیکان ویلی تو نظر نہیں آئے گی نا، تو
اور جو ٹیک سیکٹرز ہیں وہ تو نظر نہیں آئیں گے. تو آئی تھنک کہ امریکہ اٹ سیلف از گوئنگ تھرو این ایوولوشن, اور اس ایوولوشن کی وجہ سے اضطراب نوجوان نسل میں سب سے پہلے آتا ہے, اور ڈپینڈ کرتا ہے آپ رہ کہاں رہے ہیں. لیکن ایک کامن ڈینامینیٹر ہے, اور وہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے کہ جو نوجوان ہیں, چاہے وہ لیفٹ پہ ہیں یا رائٹ پہ ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے وسائل جو ہیں وہ امریکہ کے اوپر زیادہ خرچ کیے جائیں. ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ آپ عالمی سطح پہ خرچ کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک سپر پاور کے لیے یہ بیلنس کرنا بہت ضروری ہے, ڈومیسٹک کو بھی, کیونکہ اگر آپ وڈرا کر جائیں گے دنیا میں تو دنیا میں ایک افراتفری پھیلنے کا ڈر ہوتا ہے. آج روس نے صرف یوکرین پہ حملہ کیا ہے, اگر روس کو پتا چل جائے کہ امریکہ پل بیک کر رہا ہے تو کل وہ کسی اور جگہ پہ بھی پھیلے گا, پھر چین کے بھی حوصلے بڑھیں گے, پھر انڈیا کے بھی حوصلے بڑھیں گے, پھر جو ہے اور جو ایکٹرز ہیں ایران, وہ اس طرح کے. تو ایک دنیا کے اندر جو ہے وہ آپ وڈرا نہیں کر سکتے, آئسولیشنسٹ نہیں ہو سکتے. تو اب کس طریقے سے دنیا پہ بھی جو ہے اپنا رولز بیسڈ جو آرڈر ہے اس کو مینٹین کیا جائے, اور ڈومیسٹکلی بھی جو ہے حالات بہتر کیے جائیں, یہ چیلنج ہے آنے والے امریکی ایڈمنسٹریشنز کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن میں تو اس کا فیصلہ نہیں ہوگا. ہاں 2028 کا الیکشن جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کون سی قوتیں سامنے آئیں گی, کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور صدر بائیڈن اور ان کے ارد گرد کے جتنے یہ لوگ ہیں یہ اس وقت اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ سیاست کو ڈومینیٹ کر سکیں. اس وقت نئے لوگ سامنے آئیں گے جو کہ اس نوجوان جو لہر ہے, چاہے وہ رائٹ پہ ہے یا لیفٹ پہ ہے, اس کو وہ کیسے چینل کرتے ہیں, ان کی امنگوں کو کیسے آگے لے کے اور کیا سولوشنز لے کے آئیں. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا, ابھی انہوں نے $65 بلین آخر امریکہ نے بھی یورپ کے بعد پاس کر دیے یوکرین کے لیے, لیکن یہ تو ڈالرز ہیں, اس میں ابھی اسلحہ تو وہاں نہیں پہنچے گا. تو آپ کو نہیں لگ رہا جو امریکہ کے لیے لانگ ٹرم غزہ سے بھی بڑا مسئلہ ہے ایسٹ یورپ کا, وہاں پر ان کو ایک ایسی رشیا سے جنگ کرنا پڑ رہی ہے جس میں اس وقت وہ بڑی کمزور پوزیشن پہ آ چکے ہیں, اور اسلحہ پہنچتے پہنچتے تو کئی سال لگائے گا, تب تک تو روس اپنا جو لائن ہے اس کو, اپنی انیکسیشن کو بہت مضبوط کر چکا ہوگا. دیکھیں وہاں پہ کچھ تھوڑی سی جو ہے جو جس کو کہتے ہیں جیو پولیٹیکل فارچون جو ہے وہ امریکہ کا ساتھ دے رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ روس کے حالات اچھے نہیں ہیں. روس سینکشنز کا شکار ہے. روس اپنی اگر دیکھیں نا, اگر روس جنگی طور پہ اپنے آپ کو پھیلا سکتا, تو اب تو 2.5 سال ہو گئے نا جنگ کو, تو 2.5 سالوں میں بہت کچھ ہو جانا چاہیے تھا. وہ ابھی تک پھنسے میں. آپ گزشتہ 6 ماہ کو لے لیں, 6 ماہ کے اندر امریکہ کس قدر ڈسٹریکٹڈ ہے یہ مشرق وسطیٰ کو لے کے. اچھا موقع تھا روس کے لیے کہ وہ چڑھائی کر دیتے بیٹھ کے. ٹھیک ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کل کو نہیں کریں گے, لیکن جو میں جس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ صلاحیت نہیں ہے. تو لیکن ان دی اینڈ یوکرین کی فوج جو علاقہ کھو بیٹھی ہے, آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ علاقہ وہ واپس لے سکتی ہے. ایگزیکٹلی یہی ٹھیک ہے, اور جو علاقہ it will be victory for Russia and defeat for the world. نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک کہ اس کے اوپر ڈیل بنے گی. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی ڈیل بنے گی, کیونکہ ڈیل تبھی بنتی ہے جب both sides, all sides walk away with something. وکٹری جو ہے یوکرین کے لیے یہ ہوگی کہ روس نے پوری طریقے سے قبضہ نہیں کیا, کچھ علاقہ ان کا لے لیا. روس کے لیے وکٹری یہ ہوگی کہ ہم نے کچھ علاقہ لے لیا, تو کچھ علاقہ لے لیا. ہاں, سو آئی تھنک کہ وہاں پہ یہ ہوگا, نہ ہی روس پورے یوکرین پہ قبضہ کر سکتا ہے, نہ ہی یوکرینی فوج جو علاقہ کھو بیٹھی ہے وہ واپس لے سکتی ہے. تو ایک سٹیل میٹ ہے. ہاں, کچھ جو ہے گاؤں, کچھ چھوٹے موٹے شہر ادھر ادھر ہو سکتے ہیں, لیکن آئی تھنک جنگ جو ہے وہ سٹیل میٹ پہ ہے. اور اس کے اوپر جو ہے آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں کوئی نہ کوئی فیصلہ ہونا ہے, اور کل پرسوں سے مراد مہینے بھی ہو سکتے ہیں, سال بھی ہو سکتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی دیکھیں یہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. یہ جیسے فلسطینی تنازع کا ہمیں حل نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, ہم نے پاتھ وے کی بات تو کی ہے, لیکن کیا وہ حل نکالے گا؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا, مجھے فی الوقت تو نظر نہیں آ رہا. یہی حال روس کے اندر ہے. دیکھیں روس اگر
यूक्रेन को पूरी तरीके से मगरब का हिस्सा बनने दे तो फिर नेटो की फोर्सेस उससे जो है उसके बॉर्डर पर है, बॉर्डर पे आ जाती है, जो कि उसके लिए क्यूबा मिसाइल ये काबिल कबूल नहीं है रूस के लिए। ये उसके लिए क्यूबा इसी तरीके से इसी तरीके से अगर रूस जो है यूक्रेन पे काबज हो जाता है तो उसकी फौजें जो हैं वो पोलैंड के बॉर्डर पे आ गई। आपको लगता है तो कि ये भी रूस का ये मूड भी है, वो चाहता भी है, क्योंकि मेरे ख्याल में किसी इलाके पे कब्जा करना जितना जितना मुश्किल काम है, आपको फोर्स रखनी पड़ती है, एडमिनिस्ट्रेशन बनानी पड़ती है, आबादी का एक हिस्सा अपने साथ मिलाना पड़ता है, तो रूस को मुझे नहीं लगता कि वो पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना उनकी विश भी है, या वो उनके अंदर देखें उसको जरूरत नहीं है कब्जा उसको कब्जा करने की जरूरत नहीं है। पहले भी देखें ना 2014 तक एक प्रो रशियन हुकूमत थी। रशियन हुकूमत, यस, तो प्रो रशियन हुकूमत थी, वो बस वही चाहते हैं कि प्रो रशियन हुकूमत हो, उनको जरूरी थोड़ी है कि पूरा इलाका पे काबज हो जाए। वो तो सिर्फ फौज इसलिए भेजी क्योंकि वो जो हुकूमत थी उसका तख्ता उलट गया था। तो मैं कहने का मकसद ये है कि रूस की ख्वाहिश ये है कि नेटो जो है और मगरब जो है वो हमें जो है वो डिस्टेबलाइज ना कर सके। क्योंकि देखें नेटो क्या चाहता है, मगरब क्या चाहता है, मगरब चाहता है डेमोक्रेसी फैले, यूक्रेन में भी आए, रशिया में भी आए। रशिया का निज़ाम ये है कि एक आमिराना निज़ाम है, एक तो उसके जो निज़ाम के जो ठेकेदार हैं वो आज सदर पुतिन है, कल को कोई और होगा, वो तो इस पे कभी जो है वो राजी नहीं होंगे। फिर एक रशियन नेशनलिज्म भी है ना कि ठीक है हम जो है मतलब हम आपके सिविलाइजेशन के तहत तो नहीं रहेंगे। बहुत सारे लोग हैं, मैं अभी अजरबैजान से होके आया हूँ, कल ही रात को आया हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारे दोस्त थे यूरोप से और जो है अपना बाल्टिक स्टेट से, तो वो यही बात कर रहे थे कि रशिया भी तो मगरब का हिस्सा है ना, सिविलाइजेशनली अकदार के लिहाज से तो मगरबी है, एशियन अपना सिविलाइजेशन तो नहीं है, यूरोपियन सिविलाइजेशन है। तो वो भी तरीका है देखने का। लेकिन अल्टीमेटली बात सारी इतनी है कि दूसरी जंग अजीम क्यों हुई, पहली जंग अजीम क्यों हुई, उससे पहले की जंगें क्यों हुई, वो इसी वजह से थी कि पावर उभरते हैं, एक तरफ रूस है एक तरफ मगरब है, उनको कहीं ना कहीं अपने आप को तय करना है कि उन्होंने कहा है। लेकिन कोल्ड वॉर में क्या था, कोल्ड वॉर में ये था कि वो अपना ईस्टर्न यूरोप पे जो है वो वार्सा पैक्ट का हिस्सा था, सोवियत यूनियन के साथ थे, और वेस्टर्न जो यूरोप था वो नेटो का हिस्सा था, अमेरिका के साथ थे। जब वहां पे वो 89 में रेवोल्यूशंस आए और ये हुकूमतें गिर गई कम्युनिस्ट, और फिर 2 साल के बाद सोवियत यूनियन भी इम्प्लोड हो गया, तो ये उम्मीद थी कि चले सही है कि हाँ भाई सोवियत यूनियन तो नहीं रहा और हम कम्युनिस्ट भी नहीं रहना चाहते, उस आइडियोलॉजी ने हमारा जवाल लेके आई है, लेकिन हमारे नेशनल एस्पिरेशंस तो है ना। रशिया अपने आप को एक एम्पायर तस्वर करता है और तारीखी तौर पे एम्पायर रहा है। ये सेंट्रल एशिया के ममालिक, ये कॉकसस के ममालिक, ये बाल्टिक स्टेट्स वगैरह, ये सब जो है रशियन एम्पायर का हिस्सा है ना। तो तारीखी तौर पे तो वो तो नहीं चाहेंगे कि इसके ऊपर किसी और का असर रसूख हो, वो ये भी नहीं चाहेंगे कि चीन का उनका ऊपर असर रसूख हो। तो ये एक देरीना मसला है जिसका कोई हल नहीं। फिल वक्त जो हल है वो ये है कि कोई नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो जाए, और जिस दिन अमेरिका और रूस किसी फॉर्मूले पे पहुंच जाएंगे उस दिन मैं समझता हूँ यूरोपियन ममालिक भी लाइन में लग जाएंगे और सदर ज़ेलेंस्की भी उस दिन जो है यही कहेंगे कि आप बताओ कहाँ साइन करना है। ओके, अच्छा, अब जो एक और भी बात कही जा रही है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, अमेरिका की तरफ से कुछ आवाज़ें मैंने ऐसी सुनी है कि यूक्रेन को न सिर्फ ये कि उसका नेटो का हिस्सा बनाया जाएगा, बल्कि वहाँ शायद मिसाइल्स भी नस्ब कर दिए जाएं। तो ये क्या आपको लगता है कि चीज़ इस तरफ जाएगी? क्योंकि इस तरह करने का मतलब ये है कि आप रूस के खिलाफ ऐलान जंग कर रहे हैं। हाँ, अमेरिका ने तो इसके ऊपर, अमेरिका और यूक्रेन की इंतजामिया में बहुत शदीद इख्तलाफ है। अगर आप देखें तो यूक्रेन जो है वो रूस के अंदर जाके हमले कर रहा है, exactly. उनकी तंसीबात पे हमले कर रहा है, ड्रोन भेज रहा है, कुछ कर रहा है। अमेरिका की तरफ से शदीद वार्निंग है कि आप हमारा असला यूज नहीं कर सकते ऑफेंसिव कैपेबिलिटी के लिए, क्योंकि हम उसके हक में नहीं है। देखें, अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चीजें हासिल करना बड़ा जरूरी है स्ट्रेटेजिकली। रूस यूक्रेन को हड़प ना कर ले, ठीक है, एक तो ये है। लेकिन इसके बरक्स इसको रोकने के चक्कर में अमेरिका ये भी नहीं चाहता
جو بھی कार्रवाई हो, जो भी जंग हो, उसमें अमेरिका के मुफाद में नहीं है कि रूस जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाए. अगर रूस डिस्टेबलाइज हो जाता है तो न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो पूरी दुनिया में फैल जाएंगे, क्योंकि अगर उसकी रियासत गिर जाती है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो जाएगा. अमेरिका को बहुत मुसीबत हो जाएगी, यूरोप की सलामती, सेंट्रल एशिया की सलामती, आलमी सलामती को बहुत बड़ा खतरा होगा. तो सवाल ये उठता है कि रूस को यूक्रेन हड़प करने से कैसे रोकें, और साथ ही साथ जो है उसको डिस्टेबलाइज ना होने दें. ये बिल्कुल अमेरिका के हक में नहीं है कि रूस डिस्टेबलाइज हो. अमेरिका क्या, अगर आज जो है रूस डिस्टेबलाइज हो जाता है, फर्ज कीजिए, अमेरिका जो है को तो मुसीबत पड़ जाएगी ना. उसको कौन संभालेगा जाके वहां पे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इतनी बड़ी फौज है, खाना जंगी यूरोप में फैल जाएगी, सेंट्रल एशिया में फैल जाएगी. ये किसी के मफाद में नहीं है. ये जो मुल्क हैं अमेरिका के, जो एलाइज हैं, बाल्टिक स्टेट्स वगैरह, उनकी सिक्योरिटी को खतरा हो जाएगा, सेंट्रल एशिया के मुल्कों को खतरा हो जाएगा. आखिर में आपसे सिर्फ ये बात पूछना चाहूँगा कि आपको लगता है कि मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट और ये ईस्ट यूरोप कॉन्फ्लिक्ट, ये दोनों में से कौन सा मसला आपके ख्याल में, एक होप की बात कर लें कि कौन सा मसला कुछ जल्दी हल हो जाएगा, या वहाँ से इतनी खौफनाक खबरें आना कम हो जाएंगी? इन दोनों में से कौन सा इशू पहले सेटल होगा किसी भी हद तक? आई थिंक कि अगर मुझे गैस करना पड़े, और मेरा गैस बिल्कुल 110% गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरा अपना ज़ाती राय ये है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो है शायद जो नेगेटिव खबरें हैं वो आना पहले होंगी कम, लेकिन यूक्रेन की जंग अभी कुछ चलेगी, क्योंकि वहाँ पे देखें ना, अभी $95 बिलियन का जो एड पैकेज गया है, तो उसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि एक तो कि वहाँ कुछ जंग चलेगी, ये उस बात की जो है अपना की तरफ इशारा है. दूसरी बात ये है कि अभी वहाँ पे वार्म वेदर सेट इन हो रहा है, तो देखना ये है कि वहाँ पे अब जंग कैसे होगी, किसको ज़्यादा जो है क्या रूस मजीद चढ़ाई कर पाएगा, या उनको जो है मतलब स्टेलमेट ही रहेगा, या कुछ थोड़ा बहुत जो है एडवांस करेंगी यूक्रेन की फोर्सेस. ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन वहां पे अभी जंग अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंची. आई थिंक कि बहुत ज्यादा खाना जंगी कह रहा हूँ, जंग हो चुकी है मशरिक वस्ता के अंदर. एंड आई थिंक ईरान भी जो ये जो हमला उनकी एम्बेसी पे हुआ था, उसके बाद उनको जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, फिर इसराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की. वो जिस नौइयत की वो जो कार्रवाई बैक एंड फोर्थ थी, रिप्राइजल्स थे, उससे तो ये नजर आ रहा है कि कोई भी एक्टर जो है, देखें ईरान जो है वो प्रॉक्सी के थ्रू तो लड़ेगा, लेकिन अगर उसको खुद से घुसना पड़े तो बड़ा मसला हो जाएगा. और इसी तरीके से इसराइल जो है, उसके पास हमास भी है, हिजबुल्ला भी है, तो वो भी जंग फैलाना नहीं चाहता. और अमेरिका तो आपको पता है कि उसके पास मुसीबतों की कमी नहीं है, तो अगर ये जंग खत्म हो जाती है तो अमेरिका थोड़ा सा तो सुख का सांस ले सकेगा. तो उसकी इस रोशनी में मैं समझता हूं कि शायद मशरिक वस्ता में जो है वो ठहराव जल्दी आ जाएगा बनिस्बत जो है यूक्रेन, ईस्टर्न यूरोप के. बहुत शुक्रिया डॉक्टर कामरान बुखारी साहब, और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके. फर्स्ट टाइम हम लोग आपके साथ कोई इंटरव्यू इस तरह का कंडक्ट कर रहे हैं. मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा कभी हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमें ज़रूर वक्त देंगे. बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच.